ایک کویشچن ہے جو بار بار سننے کو ملتا ہے پیرنٹس سے کہ ہاؤس آف وزڈم میں ہمیں 2 کورسز نظر آتے ہیں. ایک ہے ایپ ایکسیلریٹڈ پیرنٹس پروگرام اور ایک ہے مینٹورز لیب. تو اس کا ڈفرینس کیا ہے؟ دونوں ہی بہت اہم لگتے ہیں, دونوں ہی بہت ٹرانسفارمیٹیو سننے میں لگتے ہیں, لیکن کیا مجھے دونوں چاہیے؟ کیا مجھے ایک چاہیے؟ اگر ایک چاہیے تو اس میں سے کون سا چاہیے؟ 90% of the kids resign just because of the process کہ teacher just moves forward. He doesn't go backwards and come back. ریکنسائلنگ سائنس ود ریلیجن ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے نا کہ آپ سائنس اور ریلیجن کو کیسے ملا کے بچے کو پڑھائیں. تو ایپ میں آپ کس طرح اس کو کیٹر کرتے ہیں اس ایشو کو؟ تو سائنس اور میں کانفلکٹ پرٹیکولرلی پچھلے 300 سال میں تو پیدا کیا گیا ہے بائی ناٹ مینشننگ. ورنہ تو کائنات میں ہر چیز اللہ کی ایک نشانی ہے. تو عقل کی یہ اتنی ذمہ داری تو تھی کہ دیکھ کے اتنا تو پہچانتا کہ یہ دودھ کیسے بن کے میرے تک آیا ہے. اس میں ایک شکر پیدا ہوتا کہ یا اللہ میں تو میرے لیے تو پاسبل نہیں تھا کہ میں ہائیڈروجن اور آکسیجن میں سے بجلی گزار کے پانی بناتا اور پانی ایویپوریٹ ہوتا, پھر کہیں کلین ہوتا, پھر میرے پاس آتا اینڈ فلانا. اٹس بیونڈ اینی باڈی. سر دا میتھڈالوجی یو یوز ایپ کے اندر وہ ہے PQRST: پلے, کویشچن, ریفلیکٹ, اسٹوری اور ٹرانسفر. تو وائی ناٹ جسٹ اے لیکچر؟ آپ اس میتھڈالوجی کو کیوں یوز کرتے ہیں ایپ کے اندر؟ ہمارے پیرنٹس امپرووائز کرنا ہی نہیں جانتے کیونکہ ان کا دے نو ویری ویری لٹل. انہیں ہمارا سسٹم ایسا ہے, in the name of saying knowledge and education they have simply kept us in the dark by not exposing us to almost anything. ان سمپل ورڈز آپ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ایپ اور مینٹور لیب کا کیا فرق ہے؟ ایک کویشچن ہے جو بار بار سننے کو ملتا ہے پیرنٹس سے کہ ہاؤس آف وزڈم میں ہمیں 2 کورسز نظر آتے ہیں. ایک ہے ایپ ایکسیلریٹڈ پیرنٹس پروگرام اور ایک ہے مینٹورز لیب. تو اس کا ڈفرینس کیا ہے؟ دونوں ہی بہت اہم لگتے ہیں, دونوں ہی بہت ٹرانسفارمیٹیو سننے میں لگتے ہیں, لیکن کیا مجھے دونوں چاہیے؟ کیا مجھے ایک چاہیے؟ اگر ایک چاہیے تو اس میں سے کون سا چاہیے؟ تو آج ہم یہ کنفیوژن ختم کریں گے. ٹوڈے وی ہیو دا کو فاؤنڈر آف ہاؤس آف وزڈم ود اس, اور یہ ہمیں آج بتائیں گے کہ ان کا ڈفرینس کیا ہے, ان کی آؤٹ لائن کیا ہے کورس کی. سر السلام علیکم, لیٹس ڈائیو ان. اوکے, اصل میں تو پروگرامز آپ کہہ لیں کہ 2 اسٹریمز ہیں. ایک ایڈلٹس کی ہیں. ایڈلٹس سے ہماری مراد ہے ایڈلٹس اراؤنڈ دا چائلڈ, چاہے وہ اماں ابا ہیں یا چاہے ٹیوٹرز ہیں جو ایز اے پروفیشن اور ایز اے شوق بچوں کو پڑھانے جاتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات اسکول میں بچے اتنی 1-to-1 اٹینشن تو نہیں ملتی نا. تو تقریباً آج کل ہمارا بچہ 90% 2 اسکولوں میں جاتا ہے. پہلے اسکول میں جاتا ہے اور پھر بعد میں ایک ٹیوٹر اسکول میں جاتا ہے وچ از ایٹ ہوم, یا ادروائز آپ کو شوق ہے کہ آئی وانٹ ٹو انٹریکٹ ود چلڈرن اراؤنڈ. تو ایک تو ایڈلٹس کے پروگرامز ہیں فار پیرنٹس ٹیچرس, دوسرے پروگرام ہیں جو بچوں کے لیے ہیں. اچھا, جو آپ پریفر کر رہے ہیں وہ دونوں ایڈلٹس کے پروگرام ہیں. ایک کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے ایکسیلریٹڈ پروگرام فار پیرنٹس, اور یہ فار پیرنٹس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ فار پیرنٹس ہی ہیں اینڈ ٹیچرس, کیونکہ ہم پیرنٹس اور ٹیچرز میں اس پروگرام میں کوئی تفریق نہیں کرتے, کیونکہ اسینشلی ہمارا آڈینس ایسا پیرنٹ اور ایڈلٹ ہے جس کے بچے پرائمری اور مڈل میں ہیں. تو مڈل تک کا یا ایون او لیول تک کا نالج از اے ویری ویری آرڈنری نالج. او کا مطلب کیا ہے؟ آرڈنری کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اس میں اسپیشل چیز نہیں ہے. عام زندگی میں جو آپ نے کام کرنے ہیں, you have to travel, you have to go to hospital, you have to run a small shop, you have to do business, you have to attend social gatherings, weddings, etc. ان کے لیے آپ کو انٹریکشن کے لیے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ جاننے کے لیے جتنا فہم چاہیے, جتنا علم چاہیے, جتنی اسکل چاہیے, وہ او لیول اور کا ہے. تو یہ ان کے لیے ہے. دا سیکنڈ پروگرام از جو اچھا دا ڈفرینس ایپ جو ہے ان 1 لائن اور 1 ورڈ, اٹس دا بگ پکچر, کہ آپ نے اپنے بچے کو جو پاس آن کرنا ہے وہ کیا پاس آن کرنا ہے, اس کا جواب تو آپ کے پاس پتہ ہونا چاہیے نا. انسٹیڈ آف گوئنگ ود این آنسر اینڈ تھنک کہ یار میں کوئی اہم چیز مس تو نہیں کر رہی جو بچے کو اس عہد میں, اس دور میں یا اس دور کی زبان میں آنی چاہیے اور ہو سکتا ہے میں نے مس کر دی ہو. اور یہ ایپ ہے, اٹس اباؤٹ دا بگ پکچر. دوسرا جو پروگرام آپ کہہ رہے ہیں مینٹرز لیب, وہ ہے کہ اس واٹ کو وچ از ان دا ایپ
بچے تک کیسے کنوے کرنا ہے پروگریسولی ان بائٹ سائز پیسز ان ڈفرینٹ کانٹیکسٹ. تو یہ فرق ہے. واٹ از ایک واٹ کو کور کرتا ہے اور ایک ہاؤ کو کور کرتا ہے. ویری نائس. اوکے, اس سے پہلے کہ ہم اس کے ڈیٹیل میں جائیں, ایک کویشچن ہے جو کہ کافی لوگوں کا کویشچن ہے کہ ہاؤس آف وزڈم واز بیسکلی پلیس جہاں پہ ٹرانسلیشن موومنٹ تھی بغداد کے اندر. تو جو آپ نے ہاؤس آف وزڈم نام دیا, واٹ ڈز اٹ مین ٹو یو, اس کا کنیکشن کیا ہے؟ اوکے, اصل میں تو دیکھیں, مائی سبجیکٹ واز نالج مینجمنٹ, اسٹل از. وزڈم کا مطلب ہم نے جو انیشلی جب کنسیو کیا تھا تو ہم کوئی نام سوچ رہے تھے کہ کیا ہونا چاہیے. اس میں نالج کی چیزیں بھی آ رہی تھیں, اسکل کی بھی آ رہی تھیں. تو ایونچولی یہ جس طرح اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جو مجھے اصول آتے ہیں, جو علم میرے پاس ہے, اس کو کس سچویشن میں کس درجے میں اپلائی کرنا ہے, اسے حکمت کہتے ہیں. تو یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور پیغمبروں نے یہ دعائیں بھی مانگی ہیں, رب حب لی حکمن, کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے حکمت دے, یعنی یہ فیصلہ کرنے کی قوت دے کہ مجھے علم آپ نے دے دیا, مجھے پتہ چل گیا کہ یہ اصول ہیں, یہ اسٹینڈرڈ ہیں, لیکن ایک ان اے ڈفرینٹ سچویشن کیا مجھے ابھی وہ اصول یا وہ کس درجے میں نافذ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی بیسک انیبلرز ہی مسنگ ہوں اور میں ابھی کہنا شروع کر دوں کہ نہیں یہ تو کم از کم اتنی تو چیز آپ کو اچیو کرنی چاہیے تھی, جبکہ ادھر پرائمری میری اسمپشنز ہی رانگ تھی. تو میں نے اپنی سچویشن کو, انوائرمنٹ کو نہیں دیکھ سکا, اور وہ میں جسٹ میکینیکلی اور جسٹ لاجیکلی وداؤٹ تھنکنگ کہ ہو سکتا ہے ایموشنلی اٹس ویری ویری ڈسرپٹیو, وہ کام کر رہا ہوں. تو حکمت از دا بیسک تھنگ جو نبی لے کے آئے ہیں نا چیزیں, کہ تعلیم, تزکیہ اور تلاوت, اور اس میں ایک حکمت ہے کہ میں وہ چیزیں پھر اپلائی بھی زندگی میں کر سکوں. جسٹ نالج از ناٹ انف, وہ نالج اپلائی کس ریگر میں اور کس ترتیب میں کرنا ہے, دیٹس مور امپورٹنٹ. What has it to do with the House of Wisdom, بیت الحکمہ؟ انیشلی سچ بات ہے کہ نام رکھتے ہوئے ہمارا ایز سچ اس کے ساتھ ہم نے اس سے نقل کر کے رکھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے سوچا کہ وزڈم تو چاہیے ہی چاہیے. اب یہ ایک ویسے ہے کہ انسانیت کی اوور آل ترقی میں انسان مختلف پوائنٹ ان ٹائم پہ جو مختلف چیزیں اچیو کرتا رہا ایز اے ہیومینٹی. وی اچیوڈ فار ایگزامپل ایسٹرانومی کے نالج میں ہم پیک ٹائم میں پہنچ گئے, اور پھر بعد میں انکریمنٹل ترقی, اور کسی سٹیج پہ ہم مختلف چیزوں میں پیک ٹائم پہ پہنچ رہے. پھر جب چیزیں نالج کی اتنے انگریڈینٹس ہر جگہ اکٹھے ہو گئے کہ ان کو اب لے کے چلنا تھا, دین کیم دا لاسٹ ورژن آف اسلام. اسی لیے اسلام سے ہی ماڈرنٹی شروع ہوئی ہے. یعنی اسلام کی جو کور ویلیو ہے وہ اقرا ہے. جیوڈائزم کی کور ویلیو کووننٹ ود گاڈ ہے کہ اپنا وعدہ تو پورا کرو, اور کرسچینٹی کی کور ویلیو وہ اس وقت میں جہاں انسانیت پہنچی ہوئی اور اس کا جو مزاج ہے اس کی کور ویلیو لو ہے. یار محبت سے پیغام تو پھیلاؤ نا. اب پیغام بھی پھیل گیا اور آپ کو وعدوں کا بھی پتہ ہے, اور آپ نے ساری چیزیں ان انگریڈینٹس اچیو بھی کر لی ہوئے. اب پٹ دیم ٹوگیدر اینڈ گو فارورڈ. ناؤ دا نالج از گوئنگ ٹو بی ڈیموکریٹائزڈ انسٹیڈ آف کہ اٹ اسٹیز کسی صرف علماء کے پاس ہے اور صرف خانقاہوں میں ہے. ایسی بات نہیں ہے. Everybody has to learn. تو modernity actually starts with the arrival of the last prophet. تو اس لیے وزڈم بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے. تو اسی کو گورا صاحب یا نیا لٹریچر ٹرانسلیشن موومنٹ کہتا ہے, which again is a relegation of the term. صرف ٹرانسلیشن نہیں ہے, it's the synthesis of the entire world's knowledge and moving forward as an inflection point. Very nice. اچھا, دونوں پروگرامز کون سا گیپ ہے جو فل کر رہے ہیں؟ اچھا, گیپ یہ ہے کہ اٹس ویری سمپل. پٹ یور سیلف ان دا پیرنٹس پوزیشن کہ آپ کا بچہ یا آپ کا بھائی جاتا ہے اسکول میں, اور آپ ایک پرٹیکولر فیلڈ میں اس سسٹم میں پڑے ہیں. اٹس ناٹ اونلی دا پاکستان سسٹم گلوبلی ہیز کولیپسڈ, کیونکہ اس کو ڈرائیو کرنے والی فورسز وہ ہیں جو اپنے حساب سے چلنا چاہتی ہیں, دا کمرشل فورسز اینڈ آل دیٹ. بایو ٹیکنالوجی اگر آپ نے کی ہے تو آپ بایولوجی تو بڑے کمفرٹیبل ہیں, لیکن آپ کو سیرت پڑھانی پڑ جائے تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو پہلے مجھے خود پڑھنی پڑے گی. اور اگر آپ نے انگلش لٹریچر میں کچھ کیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ کوئی انگریزی کے
نوانسز تو اسے دکھا سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کوئی انزائم پہ بچہ بات ہی شروع کرے تو آپ کہیں کہ آئی کانٹ کیپ دا بال رولنگ، حالانکہ وہ بہت ہی عام ایوری ڈے نالج ہے. جب تک نالج ایوری ڈے لیول کا نالج یعنی فاؤنڈیشنل نالج کی ساری پرتیں آپ نہ دکھا سکیں، یو شوڈ نو دا فاؤنڈیشنل نالج اپ ٹو 360 ڈگری. آگے جا کے وہ برانچ آؤٹ ہوتا ہے، 8ویں کے بعد 10ویں کے بعد چیزیں برانچ آؤٹ ہوتی ہیں کہ اوکے آئی ایم ناؤ ڈوئنگ انٹو دس. لیکن فاؤنڈیشنز ہر ایک پیرنٹس کو آنی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی نہیں آتی. جو خاتون بیچاری ماسٹرز ان اسلامیت کر رہی ہے، اسے ذرا 1/2 × 1/3 کہہ کے تو دکھائیں. وہ مطلب بالکل ہی اس کو جیسے ہوتی ہے نا موت سی پڑ جاتی ہے کہ وہی میں دس از ناٹ می، تو اسی لیے پھر وہ ٹیوٹر رکھتی ہے. جب کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ہو اور اسے زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنی ہے اور اس نے عشر کیلکولیٹ کرنا ہے اور اس نے فطرانہ کیلکولیٹ کرنا ہے اور اسے فریکشنز نہ آتے ہوں. ہم نے بہت پرائمری لیول پہ بہت جلدی نالج کی شاخیں بنانا شروع کر دی ہیں which is lethal. That's why it's producing only data. یہ تو ڈیٹا انفارمیشن بھی نہیں بنتا. مجھے چند ایک فیکٹس پتہ ہیں اور مجھے ان کے کنیکشن پتہ ہی نہیں ہے. جیسے اگر نیوٹریشنسٹ ہوگا اس کو سائیکالوجی کا کچھ بھی نہیں پتا، حالانکہ کتنا زیادہ لنک ہے نیوٹریشن کا اور سائیکالوجی کا. تو اوکے ویری نائس. ایک اور بات یہ ہے کہ ایپ بھی اور جو مینٹورز لیب ہے دونوں ہی ایڈلٹس کے لیے ہیں. وائی ناٹ جسٹ ٹیچ کڈس ڈائریکٹلی، وائی ٹیچ پیرنٹس اینڈ ٹیچرز؟ ہاں تو وہ 2 سوالوں کا جواب اسے ہونا چاہیے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کیا پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اسے کیا کنوے کرنا ہے اور میں نے اسے کنوے کیا کرنا ہے. دیکھیں جب بھی مثال کے طور پہ ٹپیکلی یہ اسکول سسٹم ہوتا ہے نا، اس میں 30 صفحے کی ایک کتاب ہوتی ہے مثال کے طور پہ اسلامیات کی، کہ آپ نے بچے کو دس تھنگ فرام سیرت، یہ مورلز، یہ ایتھکس، یہ ہیروز، یہ دعائیں، یہ اذکار دینے. اس کے پیچھے ٹیچر کی کتاب 300 صفحے کی ہوتی ہے اینڈ اٹ کمز ود اے ٹریننگ. کیونکہ آپ نے بچے میں جو پہلی چیز پیدا کرنی ہے وہ تو آمادگی ہے کہ بچہ اب آ گیا ہے اور وہ کھیلتے کھیلتے اوکے ناؤ لیٹس کم ڈاؤن سیٹ ٹوگیدر. آپ کسی ڈسپلن میں بھی ہیں، اسکول میں بچہ 8 بجے پہنچ گیا اور آپ نے پہلا پیریڈ رکھا ہوا اسلامیات کا، تو کیا بچہ اس وقت اسلامیات سننے کے لیے بہت ہی ولنگ ہے اور بیٹھا ہوا؟ نہیں، چائلڈ وانٹس ٹو پلے. تو آپ کو ڈھیر ساری چیزیں تو اس وقت بچے کے مزاج سے امپرووائز کرنی پڑتی ہیں اینڈ یو ہیو ٹو برنگ دیم ٹوگیدر ٹو دیٹ. جس بھی کام میں آپ نے پہلے ذہنی آمادگی نہیں پیدا کی، یعنی پہلے آپ نے وہ حل نہیں چلائے اور آپ نے پہلے سے ہی وہ سیڈ پھینکنا شروع کر دیے. ہر جگہ یہی ہوتا ہے نا. آپ نے سوئمنگ پول میں جانا ہے تو جائے سے چھلانگ لگا دیتے ہیں؟ نو، یو ہیو ٹو ایڈجسٹ یور ٹیمپریچر ٹو دا سوئمنگ پول اینڈ دین یو کم آؤٹ. آپ نے یکدم دوڑ لگانی ہے کسی جگہ پہ اور ٹریک پہ جا رہے ہیں تو ڈو یو ڈو لائک دس؟ نو، آپ نے پہلے اپنی برسک واک کرنی ہوتی ہے، فرنٹ کرنی ہوتی ہے، دین یو ایڈجسٹ یور ٹیمپریچر. جب وہ ہوتا ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں. ہم بچوں کے ساتھ آلموسٹ یو اسٹارٹ سڈن اوکے نکالو 84 نمبر صفحہ اور کل ہم نے یہ پڑھا، ایسے تو نہیں ہوتا. تو یہ طریقے بھی انہیں آنے چاہیے کہ وہ آمادگی پیدا کیسے کی جاتی ہے اور بچے کی سائیکالوجی کیا ہے، کیا وہ واقعی بینچ پہ بیٹھ کر، یہ ہے وہ ہاؤ والا طریقہ، ہاؤ وی لرن ان ڈفرینٹ اسٹیجز آف لائف. اور ایک یہ ہے کہ میں نے اسے بتانا کیا کیا ہے کہ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے میں نے جب پڑھا تھا 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے، اس وقت کلائمیٹ کوئی سبجیکٹ ہی نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے، سچ مچ ہمارے دور میں تو کلائمیٹ کوئی سبجیکٹ نہیں تھا. ہم جب سائنس کہتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ 3 سبجیکٹ، کیمسٹری، فزکس، بایو. دنیا پچھلے 20 سال سے سائنس جب بھی کنسیو کرتی ہے ان 3 سبجیکٹ میں کنسیو نہیں کرتی، 4 سبجیکٹ میں کنسیو کرتی ہے. اٹ از فزکس، کیمسٹری، لائف سائنسز، ایکالوجی. ایکالوجی کے بغیر سائنس کو کمپلیٹ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ ہاؤ آل آف دیم انٹریکٹ ٹوگیدر. کیا میں اس سوائل اور اس چیونٹی اور اس بی اور اس ہوا اور اس بیکٹیریا کے بغیر ہی زندہ ہوں؟ میرا تو اندر کی باڈی میں اٹس مور بیکٹیریا دین می. Out of the 100 trillion cells that I have, 60% or more are not my own cells. This is the external cell, the bacteria living in my gut system. تو مجھے اگر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ I am not living in an isolation, I am living as a part of a system and interacting with them, اور وہ اگر صحت مند نہیں ہے، the soil, the water, the plant, the air، تو میں صحت مند رہ سکتا ہوں. تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں کہ what I need to know and how I need to communicate. Okay, right. So app is what and Mentors Lab is how.
That's precisely what you said. ایپ ہم شروع میں ایپ کا نام رکھتے ہوئے بڑا تھا کہ یہ کیا کریں، اس کو کیا کہیں، تو ایپ ہم نے اس کا نام رکھا تھا دا بگ پکچر. دا بگ پکچر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نالج اور اسکلز جو آپ نے بچے کو کنوے کرنے کی اور ویلیوز کا کوشش کرنی ہے، اس کی براڈ آؤٹ لائنس پتہ ہیں. اگر آپ کو آؤٹ لائنس ہی نہیں پتہ، مثال کے طور پہ مجھے اگر نہیں پتہ کہ کیونکہ میں تو ایک بچہ پیدا نہیں کرنا چاہ رہا، ہم تو ایک سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں نا. مسلمانوں نے ادروائز اللہ تعالیٰ کا سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے ان دیئر اون کیپیسٹی، اینڈ اٹ سمز اپ ٹو اے بگ سسٹم جو ثابت کرے خالق کے سسٹم کو کی حقانیت کو. تو اس سسٹم میں وی ہیو تھرائیوڈ فار 1000 years اینڈ دین وی ہیو withdrawn. وہ پینڈولم ایسے چلتا رہتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے یوم نداولھا بین الناس، کہ ہم لوگوں کے درمیان پینڈولم چینج کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ہم نے رولز دیے ہیں. اور وہ رولز کہاں دیے ہیں؟ اب مجھے اگر یہی نہیں پتہ وہ رولز ہیں کیا اور وہ رولز کہاں دیے ہوئے. ایپ کے کانٹیکس میں ہم کہتے ہیں کہ وہ رول بنی اسرائیل میں دیے ہوئے ہیں. بنی اسرائیل کا جو کانٹیکس قرآن پاک نے 43 times بتایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی امت، میری امت بنی اسرائیل کی طرح اس طرح کرے گی جیسے جوتی کے ساتھ جوتی ہے. Now if me ایز اے سسٹم، میں نے بنی اسرائیل کی سٹوری پڑھی ہی نہیں ہے. آپ کے کورس میں تھی؟ نہیں تھی. آپ کا کورس تو چلیں اب بھی بہت زیادہ پچھلے 8 10 20 سالوں میں ڈیزلڈ بائی دا مارکیٹ ہوگا. میں آئی ایم 56، میرے کورس میں نہیں تھی. میں نے بنی اسرائیل کا صرف نام سنا ہوا ہے. تو کیا میں قرآن پاک کو ریئلی اپریسیٹ کر سکتا ہوں جو 43 ٹائم؟ تو کیا میں بنی اسرائیل کی اسی طرح کی کئی اسٹوریز، اف آئی ایم مسنگ دوز، تو بگ پکچر یہ ہے کہ آپ کے اوور آل کینوس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو آپ مس کر رہے ہیں. یہ اس کا شور ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ ایون دنیا کے بہترین امریکہ کا نیکسٹ جنریشن کورس اسٹینڈرڈ بھی لے لیں، تو اس میں بنی اسرائیل کی اسٹوری تو نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے، اس میں انوائرمنٹ کی تو لکھی ہوگی. ٹھیک، مسلمان زندہ رہے بیکاز آف قرآن اینڈ سیرت اینڈ بینگ کٹنگ ایج ان دا کرنٹ ٹیکنالوجی. وہ تو کسی کورس میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کے 10ویں کلاس کے بچے کے یا گریڈ 10 کے یا ایج 10 کے بعد اس نے ہر سال سیرت پڑھنی ہے. کہاں لکھا ہوا؟ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. تو یہ کیا پاسبل ہے کہ میں اسوہ حسنہ کو سائڈ پہ رکھ کے اور پھر بھی وہ لیول اچیو کر سکتا ہوں جو چاہیے اس حکمت کو آگے؟ آئی کانٹ. تو وہ پرنسپل جو ہم اللہ تعالیٰ نے خالق نے بنائے ہیں اور وہ پرنسپل جو انسان نے اپنے تجربے سے سیکھے، دونوں چاہیے. میں کسی ایک لینس سے کام نہیں کر سکتا. ویسٹ کا سسٹم اس لیے کانا ہے کہ وہ ایک لینس ہے، اس کا ایک لینس سے کبھی ڈیپتھ پیدا ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ ذرا آئیں کا آنکھ بند کر کے نا تو یہ پینسل ایسے رکھ کے اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹچ بیکاز دیٹ ون آئی ڈز ناٹ کریٹ اے ڈیپتھ. Exactly. So we need both eyes, the divine eye which gives you the principles and your empirical eye. Okay, that's what works in situations. Very nice. Okay, so you talk about parents and teachers being learning architects. Why do, like, اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ اچھا، لرننگ آرکیٹیکٹس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ پیرنٹس اور ٹیچرس کو تقریباً یہ اندازہ ہو جاتا ہے، ہمارا ایپ پروگرام میں ہی انہیں اندازہ ہو جاتا ہے. ہمارے ایپ پروگرام میں تقریباً یہ اٹس این آئی اوپنر فار دیم. ابھی ہم تقریباً 100 فیملیوں کے ساتھ کر چکے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے بہت ریئیکشن کم ہیں اور کوئی بہت زیادہ آپ نے باتیں نہیں بتائیں کہ ویئر شوڈ وی ٹیون. وہ کہتے ہیں کہ سر یہ باتیں ہی اب پتہ چلی ہیں تو ہم کریں کیا. تو ہمیں تو ابھی پتہ چلا ہے کہ فار ایگزامپل کہ ایکالوجی واز سچ این امپورٹنٹ تھنگ، یا اگلی 100 سال کی جنگیں انوائرمنٹ پہ ہونی ہیں، یا بچے کو یہ نہیں پتہ کہ ہو ایم آئی، تو یہ پتہ بھی چل جائے کہ دنیا کیسے کام کر رہی ہے تو میں اپنا فٹ نہیں ڈھونڈ سکتا. یا مجھے اگر یہ نہیں پتہ کہ ہم میرے علم ہونے کے باوجود میرے کرنے میں اتنا زیادہ تفاوت اور گیپ کیوں ہے. لما تقولون ما لا تفعلون. مجھے پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے فار ایگزامپل، مجھے پتہ ہے کہ میرے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو ایٹ لیسٹ کسی لیول کی مجھے آواز اٹھانی چاہیے. اگر آواز نہیں اٹھا سکتا تو دل میں برا سمجھی. لیکن اب تو میرے سامنے وہ موٹر سائیکل کو ہٹ کر کے چلا جاتا ہے اینڈ آئی جسٹ پاس بائی کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں، آئی ہیو ٹو ریچ دیر ایٹ 9 o'clock. تو وہ ساری باتیں جو یہ مینٹرز آرکیٹیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں یو ایز اے پیرنٹس اور ایڈلٹس are not teacher,
یو آر جسٹ اے سینئر لرنر امنگ دوز لرنرز. آپ صرف چند سال پہلے پیدا ہوئے ہیں, جس کا آپ کو ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کی اتنی اسپیڈ نہیں ہے جتنی اس کی ہے. آپ کا کچھ تجربہ ہے, اور آف کورس آپ نے زندگی میں کچھ ٹریول کیا ہے, اور زندگی میں کچھ پودے اگائے ہیں, کچھ اگتے دیکھے ہیں. اس بچے نے ابھی اتنے پودے اگائے اور اگتے نہیں دیکھے, اس کا کانٹیکسچوئل نالج آپ سے کم ہے, لیکن اس کی کیوریوسٹی تو آپ سے 1000 ٹائم زیادہ ہے. سو ود ہر انرجی اینڈ ود یور بٹ آف اے مور ایکسپوئر وچ یو تھنک, لیکن اس کی امیجنیٹو اسکلز آپ سے زیادہ ہیں. وہ تو ایک چھوٹا سا لے کے کہتی ہے میرا گھوڑا ہے, آپ نے تو کبھی نہیں کہا. یو ہیو لاسٹ دو اسکلز آلریڈی. وہ آپ کے باڈی لینگویج کو جس طرح پہچانتی ہے, ہم بھی بچپن میں پہچانتے تھے, اماں کی باڈی لینگویج سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ شی از ناٹ کنیکٹڈ ٹو می, شی از ان ٹو واشنگ. تو that curiosity and your experience have to somehow work together to architect this what you want to do for the future. So you use this phrase کہ consistency between what a child is exposed to. So why is contradiction in knowledge so harmful? اچھا, اس کا یہ ہے کہ جو ہے نا, جو ہم کرتے ہیں اور پھر اس کو یعنی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کسی درجے میں ہمارے عمل میں نہیں ہوتی, یا ہوتی ہے تو بالکل الٹ ہوتی ہے. اگر میں بچے کو کہوں کہ یار وقت پہ سویا کرو, اور میں خود تو وقت پہ سوتا نہیں ہوں, یا نماز پڑھنی چاہیے, مجھے کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی کہ نماز پڑھنی چاہیے؟ مطلب دیکھو نا, اگر میں پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو اوکے آؤ نماز پڑھیں, اچھا میں تو پڑھ رہا ہوں, تو کسی دن تو اسے بھی ہولے خیال آئے گا نا. اور ہمیں اسی طرح تدریجاً ہی کہا گیا ہے کہ آپ 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال کے بعد اب تھوڑا پر ایگزورٹ کرنے کی کوشش کرو کہ نہیں یہ اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. تو ڈے 1 سے تو نہیں شروع کرتے ہم, 3 سال کا ٹرانزیشن پیریڈ دیا ہے کہ ایج 7 اسٹارٹ ڈوئنگ دس اینڈ ایج 10 سنس یو ہیو بین ڈوئنگ اٹ آل along, اور آپ خود بھی کر رہے ہیں, کر کے دکھانا پڑتا ہے. اسی لیے وہ میں نے سنگاپور میں ایک اسکول میں پڑھا تھا کہ ویلیوز آر caught not taught. ویلیوز کہنے سے تو نہیں آتی, وہ آپ کا بچہ دیکھتا ہے کرتے ہوئے کہ یہ تو اس طرح وضو کرتے ہیں. اگر میں وضو ہی ٹوٹی کھول کے اور 10 لوٹوں سے کرتا ہوں وائل ایون آئی ایم واشنگ مائی, تو ٹوٹی کھلی رہتی ہے, تو بچہ بھی اسی طرح کرے گا. اور اگر میں وضو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک 300 ml سے کرتا ہوں, تو وہ بچہ بھی اسی طرح ہی کرے گا. تو ہم بچہ ہمارے اندر اور سوسائٹی میں ہوتے ہوئے کافی تضادات دیکھتا ہے, اس لیے وہ تقریباً ہمارے مورلز کو ایتھیکلز کو ریجیکٹ کر چکا ہوا ہے. پاکستان کے سسٹم کی بات کر رہا ہوں. وہ چونکہ گلی میں دیکھتا ہے کہ اس طرح تو نہیں ہو رہا, اور میں اسے بتاتا رہوں کہ نہیں غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور وہ ہر دوسرے سڑک میں 20 فٹ کے بعد اسے ایک بھکاری نظر آئے, تو ہاؤ کین آئی جسٹیفائی. تو یہ تضاد ایز فار ایز پاسبل تو ہمیں اپنے اعمال میں تو نہیں ہونا چاہیے نا. اور اس کو اللہ تعالیٰ بھی بہت برا مانتے ہیں. مطلب ہے وہ قرآن پاک میں آئی ڈونٹ ریکال کہ 2 سے زیادہ جگہ پہ یہ لکھا ہو, اللہ تعالیٰ اپنے جس چیز کو نہیں پسند کرتے تو وہ وہاں وہ نہیں لکھتے کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں, لکھتے ہیں میں اس سے محبت نہیں کرتا. اللہ لا یحب الخائنین لا یحب المسرفین, میں تو اسراف کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. لفظ وہاں بھی محبت کا ہے, یعنی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا میں ان سے نفرت کرتا ہوں. صرف 2 جگہ پہ کہا ہے کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں, سخت بیزار ہوں فلاں. لما تقولون ما لا تفعلون, وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. مجھے اللہ کو اس سے سخت نفرت اور بیزاری ہے. اور دوسرا ایک اور کانٹیکسٹ ہے, وہ شرک کا کانٹیکسٹ ہے کہ ہاؤ کین یو کنسیو کے سسٹم میں, مطلب اللہ تعالیٰ نے کی جگہ پہ اور بھی کوئی ہے جو اتنا بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ. یس, ویری نائس. لیکن کنسسٹنسی ان ایپ پر آتے ہیں, کنسسٹنسی ان مینٹورز لیب. اسٹارٹ ہم نے شروع کیا ہے کریشن آف دا ورلڈ سے, لیکن ہم اینڈ کرتے ہیں فیوچر پہ, فیوچر منی ایکو سسٹم, اور اس پہ بات کرتے ہیں. تو اس کی جو یونیفیکیشن ہے, اس کی جو ایک کنسسٹنسی ہے, دیٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ پارٹ آف دا کورس, کہ ہم نے کس طرح ایک چیز کو لنک کیا ہوا ہے. دیکھیے وہ تو وی گو لائک اے اسٹوری, بیسیکلی وی گو لائک اے اسٹوری. اور اسٹوری میں تو آپ نے اس کی ساری پرتیں ہی لے کے چلنی ہوتی ہیں نا. ہماری اسٹوری میں جیسے وہ ادروائز تعلیم میں کہتے ہیں نا کہ جو آپ کے سامنے چیزیں ہیں نا, آپ بات تو وہیں سے شروع کریں گے.
آل آف اے سڈن آپ ایسی بات سے شروع نہیں کر سکتے جس کا میرے دماغ میں کوئی کمپیریزن اور کانٹیکسٹ اور انالوجی ہی نہیں ہے. تو وی اسٹارٹ ود دا فزیکل ورلڈ. تو فزیکل ورلڈ میں تقریباً ہر ایک کو پتہ ہے کوئی بگ بینگ ہوا تھا اور بگ بینگ سے یکدم کائنات شروع ہوئی تھی. آگے سسٹم نے 16 سال میں بگ بینگ پہ اس پہ 10 منٹ بھی نہیں گزارے. آئی کین بیٹ کہ کوئی یونیورسٹی کا بچہ آئے تو وہ مجھے 10 منٹ بگ بینگ پہ بات کر کے بتائے, کیونکہ بگ بینگ کوئی ٹاپک ہی نہیں تھا. وہ اس نے بعد میں یونیورسٹی سے نکل کے کہیں سے سنا ہے. اچھا, ہی اور شی تھنکس کہ بگ بینگ از دا ناؤ دا اسٹارٹ آف دا یونیورس. بھائی یونیورس اللہ تعالیٰ تو اس سے پہلے بھی کچھ کام کر رہے تھے اور کر رہے ہوتے ہیں اور فلاں 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 فلاں. تو اسے پھر بتانا پڑتا ہے کہ نہیں, میٹا فزکس میں, اللہ تعالیٰ کی بگر تخلیق میں اس سے پہلے بھی چیزیں کچھ تھیں. ہم سے پہلے بھی کوئی وعدے کیے گئے ہوں گے نا, کہ وہ جو قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کا رب کون ہے, اور آپ نے کہا تھا کہ یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. یا کہیں وعدہ ہم نے کیا تھا نا, کہیں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اوکے بلاؤ سب روحوں کو, آپ اذان دو. تو انہوں نے کہا میری اذان کی آواز کہاں تک جائے گی, وہ ہمارا کام ہے, ہم پہنچا لیں گے. تو کہیں ہم نے سنی ہوگی نا. ایسے لوگ بھی ہو سکتا ہے گزرے ہوں جن کو یہ کانشیسنیس ہو کہ ہاں 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 میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا, میں نے آواز سنی ہوئی ہے, اور بلیو یو میں گزرے ہیں. یہ کانشیسنیس انبیاء کرام میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے. دے ایکنالج اینڈ ریممبر, اور ان کو شاید دکھایا بھی جاتا ہے, مشاہدے کا علم ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو اٹ ہیپن, یا ان کو جنت اور دوزخ فیوچر بھی دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو اٹس ہیپن, ناؤ یو آر کنونسڈ, کم بیک. تو عام بندے کو جو ہے تو جو چیزیں ہیں اسے پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان سے اب جن چیز کی تذکرہ ہی نہ کیا جائے. اب سوچیں کہ آپ کے ایجوکیشن سسٹم نے کبھی تذکرہ کیا ہے کہ حضرت آدم کو پیدا کیا گیا اور ان کے سامنے ساری روحوں کو لایا گیا اور ان کو دکھایا گیا کہ یہ آپ کی اولاد ہے؟ کبھی اس پہ بات ہوئی ہو؟ تو پھر تو میں ایسی کبھی بات زندگی میں آئے گی؟ نو نو نو, اٹ نیور ہیپنڈ. اٹ اسٹارٹڈ ود دا بگ بینگ اینڈ دا ہیومن کیم ویری لیٹ آن دا 24 hours clock, ہی کیم آن دا لاسٹ سیکنڈ. وہ سمجھے گا پچھلی ساری. اس کو کہتے ہیں عالم مثال, کہ اللہ تعالیٰ خلق میں بھیجنے سے پہلے کسی اور عالم میں ایگزیکٹلی وہ چیز کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ادھر آتی ہے. تو میرے پاس تو وہ سارا کنسٹرکٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی عالم مثال بھی ہے جہاں چیز کریٹ کی جاتی ہے اور اس کریٹ کے بعد وہ اسپیس اور ٹائم کے عالم خلق میں لائی جاتی ہے. میرا تو فریم ورک ہی ادھورا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ اس طرح کریٹ کی جاتی ہے اور پھر لائی جاتی ہے, اور لائے جانے کے بعد کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں کیا جاتا ہے. ہاؤ دا جرنی گوز, وی ٹیک دا آل جرنی. اور اس میں یہ چھوٹا سا جرنی دنیا کا بھی ہے جس میں انوینشنز بھی ہیں, پرسنالٹیز بھی ہیں, سویلائزیشنز بھی ہیں, ان کے کلیشز بھی ہیں. وہ دیٹس ہاؤ اٹ از نیٹڈ ایز اے جرنی. یس, تو ایپ کی 7 ایپیسوڈز ہوئیں. تو واک می تھرو دا فرسٹ ایپیسوڈ. واٹ ڈو پیرنٹس لرن ان دا فرسٹ ایپیسوڈ؟ ہاں 7 فرسٹ ایپیسوڈ ویسے ہماری ادروائز اس فریم ورک میں تو فرسٹ نہیں بنتی, ایک اس کے پہلے ایک زیروتھ بھی آ جاتی ہے, کیونکہ فرسٹ ہم شروع کرتے ہیں اچھا اوکے دس از اے یونیورس اینڈ ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ, کیونکہ ہمارا پہلا سوال یہ ہے ہاؤ دا ورلڈ ورکس. تو ہاؤ دا ورلڈ ورکس ایٹ دا فزیکل لیول. تو یار یہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں چیزیں کیسے چل رہی ہیں, یا یہ دریا کیسے بہہ رہے ہیں, یہ نائٹروجن سائیکل کیسے ہے, یہ کاربن سائیکل کیسے ہے, یا ہمارے پاس جو انگریڈینٹس اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ہائیڈروجن فلانا فلانا فلانا, یہ کہاں سے آئے ہیں اور وچ پارٹ آف دا ورلڈ آپ کو پتہ ہے کیسے آئے ہیں, اور پھر انسان نے اس کو کہاں تک کیا. یہ فزیکل ورلڈ ہے کہ انسان نے آہستہ آہستہ, آپ کو پتہ ہے انسان نے کیمسٹری کب سیکھی ہوگی, شروع کب کی ہوگی؟ چلیں لیٹس سی, آدم علیہ السلام سے. حضرت آدم آئے ہیں تو انہوں نے کوئی تو 2 چیزیں مکس کی ہوں گی نا, کہ نہیں کی کبھی. تو کیمسٹری اصل میں اسٹارٹڈ ود حضرت آدم. اس کو پھر یہ علیحدہ بات ہے کہ پھر بہت زیادہ پیک ٹائم کیمسٹری کا ایجپشنز میں آیا ہے, اور ایجپشنز ور سو گڈ. آپ کو ممیفیکیشن اور فلانا فلانا پڑھتے رہتے ہیں نا, درمیان میں ہولے 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 انسان مختلف کئی چیزیں, دہی لسی بنانا سیکھ ہی گیا ہوگا نا, تو کرتا رہا ہوگا. ہمیں وہ اسٹوری آنی چاہیے ان کی, تاکہ ہم بتا سکیں کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں ان اینی تھنگ, اس میں ہمارا جرنی کیا رہا تھا اوور آل ایز اے ہیومن, اور ہیومن اینڈ ایز اے پلانٹ اور ایز اے سسٹم. لیکن دیٹ از ناٹ انف. آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف یہ نہیں کروایا کہ دس از دا اونلی ورلڈ. شروع ہی یہاں سے کیا ہے کہ دیر آر ملٹیپل یونیورسز, رب العالمین. تو کوئی اور عالم بھی ایگزسٹ کرتے ہوں گے نا, ٹھیک.
تو رب العالمین کیا ہے، وہ کون سے عالم ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں. تو اب ہم بچوں سے سوال پوچھیں نا تو کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی سب سے چھوٹی چیز کون سی بنائی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کہیں کوارک بنایا یا لیپٹان یا الیکٹران بنایا. اس سے کہیں اللہ تعالیٰ نے اچھا پھر سب سے بڑی چیز کون بنائی ہے. بلیو یو می، بچے عجیب و غریب سی باتیں یا پیرنٹس بھی شروع کر دیتے. میرا خیال ہے پہلا آسمان، میرا خیال ہے گیلیکسی، میرا خیال ہے فلانا. ابھی تک میرے خیال میں ایک بھی پیرنٹ نہیں آیا جس نے بالکل کانفیڈنس سے کہا ہو عرش عظیم، کیونکہ عرش عظیم کی اس کا انٹروڈکشن ہی نہیں ہے. اور جو ہمیں کائنات کی لیئرز خود اللہ نے بتائی ہیں وہ میرے سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے. میرے سسٹم کا وہ لیئرز کا حصہ ہیں جو انسان نے اپنی عقل سے، آف کورس عقل اور وہ جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ کہیں جا کے میٹ کر جاتا ہے، لیکن اصل تو وہ ہے کہ اچھا نہیں دیر آر تھنگز آؤٹ دیئر، گو اینڈ ایکسپلور. میں ہو سکتا ہے وہاں پہنچا نہیں، انسان ابھی تک پہلے آسمان پہ نہیں پہنچا، اسے کوئی نہیں پتا کہ پہلا آسمان یا پہلی لیئر کیا ہے. لیکن کہیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے 7 آسمان ہے فلانے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی ہے کہ وہ ساتوں کے ساتوں اینڈ آل دیز یونیورسز عرش عظیم میں اگر تھرو کر دی جائیں تو ایسے ہے کہ جیسے ان لمیٹڈ ڈیزرٹ میں آپ نے اپنی انگوٹھی پھینک دی ہو تو آپ کو تلاش کرنا ہی مشکل ہو جائے گی. تو آپ سوچیں کہ یہ وہ آسمان ہیں جو ہم سارے گیلیکسیز کی بات کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، اس کے اندر اور کیا ہے، اور میری فلائٹ کہاں تک ہو سکتی ہے. لوگ وہاں تک گئے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے ہیں. تو جو چیز جہاں تک بھی نبی جاتے ہیں نا، یہ ہو نہیں سکتا کہ امت کو وہاں تک جانے کی کسی درجے میں الاؤ نہ کیا جائے. اس درجے میں تو نہیں، لیکن لوگ گئے ہیں. they have crossed this world. اقبال has crossed this world, ابن عربی has crossed this world, شاہ ولی اللہ has crossed this world many times. اب وہ علم میں اسٹینڈرڈ میں اس درجے پہ ہیں، آپ ان کی وہ 10,000 چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. تو کیا انہوں نے وہ چیز غلط کہی ہوگی؟ اب میرے چونکہ فریم ورک میں ایسی نہیں ہے تو مجھے پھر وہ قرآن پاک کی وہ باتیں بھی لگتی ہیں، اچھا یہ ایسے ہوا ہوگا. میں بھی حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ یہ شہر جو اس طرح برباد ہے یہ بھی زندہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوکے I'll show it to you. ان کو 100 سال کے لیے سلا دیتے ہیں. بعد میں حضرت ذوالقرنین پیدا ہوتے ہیں، وہ دوبارہ سے جب یروشلم آباد ہوتا ہے تو انہیں جگاتے ہیں کم آن ڈاؤن، ہیں یہ پھر زندہ ہو گیا. اب یہ بچہ میرا پڑھے گا تو وہ کہے گا نو سائنٹیفکلی اٹ کانٹ ہیپن. You can only live for yourself, can't go into suspended animation and how come this can happen. وہ پھر ڈینائی کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ آپ کو وہ نالج کی ڈائمینشن پتہ ہی نہیں ہے. آپ اپنے چھوٹے سے اس نالج کو ٹوٹل سمجھ بیٹھے ہو. تو وہ پھر دا میٹافزیکل ورلڈ بھی ان کو بتانی ہوتی ہے. تو یہ ہیں آسان اور ہم تو اس کے کنٹورز ہی بتاتے ہیں کیونکہ اٹس اے لائف لانگ جرنی. اس کی کوئی ڈیپتھ تو ہے نہیں، علم کی کوئی ڈیپتھ نہیں ہے. کل ذی فوق علم علیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر علم والے کے اوپر بھی ایک علم والا بٹھایا ہوا ہے. سو اٹ مینس کوئی بندہ دنیا میں کلیم نہیں کر سکتا کہ میں تو یہ فوٹوگرافی میں آخری بندہ ہوں. آپ کو چھوٹا سا بچہ آئے گا جس نے صبح ایک چیز کنسیو کی اور آپ کو چیلنج کر دے گا. تو پیرنٹس کا ایک کویشچن ہے کہ ریکنسائلنگ سائنس ود ریلیجن ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے نا کہ آپ سائنس اور ریلیجن کو کیسے ملا کے بچے کو پڑھائیں. تو ایپ میں آپ کس طرح اس کو کیٹر کرتے ہیں اس ایشو کو؟ دیکھیں ریلیجن اور سائنس بالکل کہیں بھی آپس میں کانٹراڈکٹ نہیں کرتے. کانٹراڈکٹ اس وقت کرتے محسوس ہوتے ہیں جب آپ ایک کی بات کرتے ہیں اور دوسرے کو مینشن ہی نہیں کرتے. بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے گھروں میں مثال کے طور پہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ مائیں صرف آپ کے ماموں ہی مینشن کرتی رہیں تو اس کو آپ کے چچا ارریلیونٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں اماں نے کبھی بات ہی نہیں کی تھی. کئی فیملی میں ایسا ہوا ہے. تو چونکہ وہ سائنس کا فریم ورک جو کہ ابھی پچھلے 300-400 سال میں ایک قسم کا گاڈ لیس ورلڈ کریٹ کرنے کی پروو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بنایا ہی اس طرح جاتا ہے. مطلب دنیا میں اس وقت کوئی میگزین ایسا نہیں ہے جو کانشیسلی اس ورلڈ کو گاڈ لیس کرنے کے لیے پروموٹ اور ایکٹیو کوشش نہ کرتا ہو، چاہے وہ BBC ہے یا سائنٹیفک امریکن مائنڈ ہے یا ڈسکوری ہے یا کوئی بھی ہے. تو چونکہ انہوں نے یہ چیز تقریباً لرن کی ہے اور کنسیو کی ہے
اپنی ایک ہسٹری سے، اس کے ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جو انہیں پتہ ہونے چاہیے کہ وہ چرچ نے اور اسٹیٹ نے جس قسم کے حالات پیدا کیے رکھے، اور سائنس کی کوئی بھی چیز آتی تھی تو آپ کو پتہ ہے وہ بندے کو کیا کرتے تھے؟ جلا دیتے تھے. سمپلی برن دا پرسن ہو از سیئنگ اینی تھنگ اگینسٹ وچ دے ہیو کنسیوڈ ان دیئر بکس. اور وہ کنسیو یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہیں. مثلا نیوٹن یہ بلیو کرتا تھا کہ کائنات 6700 سال پرانی ہے، کیونکہ ظاہر بچپن میں بڑا پلا ہے تو کرسچینٹی اور کرسچین ہے اور وہ کتاب آپ نے پڑھی ہے. اب وہ اگر بات کرتا ہے نا اٹھ کے کہ نہیں یہ تو میں نے ایسی مثال اس وقت اس نے تو نہیں کی، لیکن کہ مجھے تو یہ جو پتھر ہے یہ کوئی لاکھوں سال پرانا لگتا ہے، تو اس کی سزا کیا تھی؟ He would be crunched, he would be burnt alive. اس میں گلیلیو بھی پھنسا ہے، اس میں برونو کو تو مار ہی دیا. لاکھوں بندے سائنس کی بات کرتے ہوئے چرچ نے جلائے ہیں. تو ٹھیک، تو اب وہ ایک ہیومینٹی میں تھوڑا سا زخم تو نہیں ہے نا کہ نہیں یہ سائنس تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو عقل کے کوئی بھی بات کی جائے تو یہ ریلیجن والا تو اس کو ٹالریٹ ہی نہیں کرتا. اب انسیڈنٹلی پھر انہی لوگوں کے پاس دنیا کا چارج آ گیا، بیکاز مسلمانوں کا جو حالات ہے انہوں نے پڑھنے سے اور قرآن پاک سے ریلیشن شپ جس طرح توڑ لیے. تو اب پریڈومیننٹلی یہی چیز ہے کہ وہ لگتا دا وے دے ڈیزائن تھنگز آر. اب سوچیں نا کہ آپ کے پاس 5 ٹیچر آتے ہیں، فزکس کا، کیمسٹری کا، بایو کا، ایکالوجی کا، اور کوئی اللہ کی بات ہی نہیں کرتا، تو انہیں لگے گا کہ یہ جو ایک اسلامیات کا آتا ہے نا، ہی از این آؤٹ لائر، اسے کوئی مصیبت ہے، اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، یہ فلانا ہے، یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے. 5 اور بھی آتے ہیں، انہوں نے تو آج تک کبھی بات نہیں کی. حالانکہ قرآن پاک میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنے آیات ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو اور اس سسٹم کی کنیکٹڈنس کو ثابت کرنے کے لیے صرف نیچر کے مظاہر کو اسٹڈی کرنے کی دعوت دے رہی ہیں. مور دین 750. Oh my God. اس پہ ایک بندے نے بڑی اچھی انٹرسٹنگ کتاب لکھی ہے، 2 قرآن. کہ بھائی ایک قرآن تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یار سوسائٹی میں اس طرح رہنا چاہیے، اس طرح عدل ہونا چاہیے. دوسرا آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا جو باہر کائنات چل کیسے رہی ہے، وہ پودا کس طرح اگتا ہے، وہ اپنی لائٹ کیسے لیتا ہے، اور وہ گرو کیسے کرتا ہے، اور فلاں کیسے کرتا ہے. تو سائنس از آل اباؤٹ کہ لرن فرام دا نیچر. اس کے پیٹرن دیکھو کہ وہ کس طرح ہاؤ دے آر انٹریکٹنگ، کتنے انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں اور دے تھرائیو. اور آپ اسی ایکو سسٹم کا ایک پارٹ ہو ود اے ہائر لیول آف رسپانسبلٹی، کیونکہ آپ کو جتنی صلاحیت اور شعور دیا جائے گا رسپانسبلٹی اس کے پرپورشنیٹ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو شعور کا لیول اب سائنس تو نہیں بتائے گی کہ چیز میں، سائنس بتائے گی کہ پانی میں شعور ہے، سائنس اس کو پراپرٹی کہہ کے چلی جاتی ہے. اور ٹھیک ہے پراپرٹی کہہ لیں، لیکن وہ پانی کا مالیکیول جو 104 پہ ہے وہ 107 پہ کیوں نہیں ہوتا؟ نو میگنیٹیکلی ادھر ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے ادھر ہی رہتا ہے، بٹ پانی کو کچھ کرنے کے اختیارات نظر آتے ہیں اور پانی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا. لیٹس سے اٹ ریمینس ٹرانسپیرنٹ، اٹ ڈزنٹ بیکم. اسی کو قرآن پاک یا مذہب کا دین کا جو انٹرپریشن یا پوائنٹ آف ویو وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں شعور ہے. اس الیکٹران میں یہ شعور ہے نا کہ میں نے صرف نیگیٹو فارم میں ہی رہنا ہے، اور میں نے کلاؤڈ کی فارم میں رہنا ہے، میں نے 2 اکٹھے نہیں ہونے، میں نے کوارک کی طرح کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، اور میں نے بجلی کنڈکٹ کرنی ہے، میں نے فلاں کرنا ہے، اس کو پتہ ہے نا، اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا. کہیں ایسا ہوا کہ اب سنا ہو کہ الیکٹران ڈھیر سارے بیٹھے تھے، ایک دن انہوں نے سوچا کہ ہم کلمپ ہو جاتے ہیں. So they know their limitations. Yes. So they know their limitations. How? ان میں ایک لیول کا شعور ہے، وہ شعور انسان میں سب سے زیادہ ہے. تو جس میں سب سے زیادہ ہے، ہی از ان چارج آف دا تھنگس، کہ اس کی پھر رسپانسبلٹی بھی سب سے زیادہ ہے. اس کا شعور اتنا زیادہ ہے کہ اسے پھر اختیار بھی دیا گیا ہے کہ گو فار دس چوائس. باقی چیزوں کو اختیار نہیں ہے، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے. یہ بات وہ بتاتے ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ سائنس غلط ہے، نو، سائنس علم کا ایک بہت بڑا، یعنی آپ سوچیں کہ کہا گیا ہے کہ بندوں کو آگے ریوارڈ ان کی عقل کے مطابق دیا جائے گا. اب وہ عقل کا استعمال ہی تو سائنس ہے کہ مجھے وہ لاجیکلی چیزوں کو انٹرپریٹ کرنا آتا ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن عقل کی جو لمیٹیشنز ہیں مجھے اس کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ نہیں، عقل ان سوالوں کے جواب دے دیتی ہے، ان سوالوں کے لیے تو مجھے مالک کے پاس جانا پڑے گا. عقل مجھے یہ نہیں بتا سکتی کہ پاسٹ میں کیا ہوا تھا،
کسی لیول تک بتا بھی سکتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ڈیٹا رکھا ہے, لیکن جہاں پہ مجھے ڈیٹا نہیں نظر آتا پھر مجھے اس کا جواب نہیں ملتا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جواب ہے نہیں یا ایگزسٹ نہیں کرتا. تو سائنس اور میں کانفلکٹ پرٹیکولرلی پچھلے 300 سال میں تو پیدا کیا گیا ہے بائی ناٹ مینشننگ, ورنہ تو کائنات میں ہر چیز اللہ کی ایک نشانی ہے. آیات, ہم نے آیات اپنی پھیلائی ہوئی ہیں, کیا پھر بھی آپ کو نہیں پہچانتے؟ پہلی آیت کون سی قرآن پاک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اسکالرز نے یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی پیغمبر نہ آتا تو عقل کی یہ اتنی ذمہ داری تو تھی کہ دیکھ کے اتنا تو پہچانتا کہ یہ دودھ کیسے بن کے میرے تک آیا ہے, کہ اس میں ایک شکر پیدا ہوتا کہ یا اللہ میں تو, میرے لیے تو پاسبل نہیں تھا کہ میں ہائیڈروجن اور آکسیجن میں سے بجلی گزار کے پانی بناتا, اور پانی ایویپوریٹ ہوتا, پھر کہیں کلین ہوتا, پھر میرے پاس آتا اینڈ فلانا. اٹس بیانڈ اینی بڈی. ویری فیسینیٹنگ سر. تو یہ کانفلکٹ ہے نہیں, یہ کانفلکٹ کریٹڈ ہے اوور سینچریز, پاسٹ فیو سینچریز. سر دا میتھڈالوجی یو یوز ایپ کے اندر وہ ہے PQRST, پلے, کویشچن, ریفلیکٹ, اسٹوری اور ٹرانسفر. تو وائی ناٹ جسٹ اے لیکچر؟ آپ اس میتھڈالوجی کو کیوں یوز کرتے ہیں ایپ کے اندر؟ اچھا, آئی تھنک نہیں, ایپ میں تو ہم بہت کم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تھوڑے سے ایکسپیریمنٹ, جسٹ ٹو سیٹ دا کانٹیکسٹ. ایپ بنیادی طور پہ ایک اسٹوری ہے. ایپ از جسٹ اے اسٹوری. اس اسٹوری کے دوران ہم چھوٹے چھوٹے ایکسپیریمنٹ بھی کرتے ہیں تاکہ وہ کانٹیکسٹ سمجھ آئے. جو PQRST ہے نا, وہ اصل میں مینٹرز لیب ہے کہ میں نے یہ چیز بچے کو کیسے ٹرانسلیٹ کرنی ہے. مجھے پتہ چل گیا کہ دیر آر 3 forces, there are 3 particles and they interact in 4 different ways and that's all, full stop. 3 پارٹیکل اور 3 فورسز کے علاوہ سائنس میں کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک. اور وہ پارٹیکلز آپس میں انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں ان 4 different ways, اس کو ہم بانڈنگ کہتے ہیں. وہ آگے کمبینیشن کیسے بناتے ہیں, دیر آر 4 different ways جن کو ہم کیمیکل ریئیکشنز کہتے ہیں. اب آگے میں نے ان کی 4 کچن سے اور اپنی ڈیلی لائف سے مثالیں دینی ہیں. 8ویں تک تو ہر شے ڈیلی لائف ہی ہے. اب بچے کو وہ میں نے چیزیں کس ترتیب سے بتانی ہیں, اس میں سادہ سادہ رول ہے کہ اٹ شوڈ بی سمپل ٹو کمپلیکس, کہ میں ظاہر ایک بڑی مشکل چیز اسے پہلے سے ہی دے دوں اور جو اسے انسٹیڈ آف چیلنج زون میں لے جانے کے انگزائٹی زون میں لے جائے تو وہ نہیں ہوتا. میں نے اس کے ایگزسٹنگ نالج, میں پہلے دن آ کے تو بچہ فرض کرو آپ کا 6ٹی کا آ گیا, بچوں سی لائٹ از این الیکٹرو میگنیٹک ویو. اسے کیا پتہ الیکٹرو میگنیٹک ویو کیا ہوتی ہے؟ اسے ہو سکتا ہے پتہ ویو ہی نہ پتہ ہو. تو آئی ہیو ٹو ٹیک 4-5 steps بیک اینڈ دین اسٹارٹ اینڈ فائنڈ آؤٹ ان دا پروسیس کہ اچھا بچے کو یہ تو پتہ ہے لیکن یہ نہیں پتہ. کیونکہ تو یہ بڑی سادہ سی بات ہے لیکن پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتی, کیونکہ وہ جو کویشچن آ گیا ہے وہ 4 اسٹیپ بیک لے لینا اور نہ لینے سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. 90% of the kids resign just because of the process کہ teacher just moves forward, he doesn't go backwards and come back. مثال کے طور پہ اس نے آج پڑھانا ہے نا انٹرسیکشن اور یونین سیٹ, 7ویں کے بچے کی آ جائے گی کہیں نہ کہیں, وہ شروع ہی کر دے گا اچھا جی آج ہم نے سیٹوں کا انٹرسیکشن پڑھنا ہے. ہاؤ ڈو یو نو کہ بچے کو سیٹ کا پتہ ہے؟ مطلب آپ لکھ دیں کسی سیٹ میں 1,1,2 تو آپ کہتے ہیں نا یہ سیٹ نہیں ہے, کیونکہ سیٹ میں تو 2 آئیڈینٹیکل ایلیمنٹ ہو ہی نہیں سکتے. آپ کے خیال میں 10 میں سے کتنے بچوں کو پتہ ہے کہ یہ سیٹ نہیں ہے 1, 1, 2؟ ہارڈلی اینی, بیکاز میتھ کا فورگیٹنگ کرو ایسے ہے. میتھ یو فورگیٹ 90% in 2 hours unless there was something very interesting. اور آپ کا تو 3 ہفتے کا گیپ ہے. اگلی کلاس میں آپ آئے ہیں, وہ جو سیٹ کا چیپٹر تھا وہ آپ نے 6 مہینے پہلے پڑھا تھا, اور آپ نے بجائے سیٹ کو ریوائز کرنے کے, بچوں ایک چیزوں کا کلیکشن ہوتا ہے نا اس کو سیٹ کہتے ہیں. لائک واٹ کو کین یو گیو این ایگزامپل؟ اب یہ 10 منٹ لگنے تھے بٹ دا چائلڈ واز آن بورڈ اور وہ آپ نے آمادگی بھی پیدا کر لی اینڈ گو فارورڈ. تو یہ PQRST از آل اباؤٹ دس کہ یو ہیو ٹو پلے ود دا چائلڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بچے کے موڈ کے مطابق اور اس سچویشن کے مطابق, ان کے سوالوں کے مطابق آپ کو امپرووائز کرنا پڑتا ہے. آپ ایک اسٹیٹک جو لے کے آئے ہیں نا کہ میں نے تو آج بھائی یہ فریکشن کی جمع کروا کے ہی چھوڑنی ہے, میرے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا. میں سوچ کے کوئی اور آتا ہوں کہ میرے خیال میں یہ ٹاپک جو ہے نا آئی ول ٹرائی ٹو برنگ دا چلڈرن ٹو دیٹ. ایکچولی اٹ نیور اینڈز اپ ود دیٹ. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ بچے ایک سوال ایسے کرتے ہیں لیکن یہ سرکل کیسے بنتا ہے. تو بات لے کے آئے تھے, آئی مین لائن ڈرا کرنی ہے اور اس کو کرنا ہے یا اینگل. تو بچے نے سوال کیونکہ ان کی انٹرسٹ ہے یار لیکن
کہ نہیں سرکل بنا کیسے. اینڈ یو ہیو ٹو شفٹ دا ٹاپک اوور آل, کیونکہ بچے سارے ہی سرکل جاننا چاہتے ہیں. وائی ناٹ کم ٹو دا سرکل انسٹیڈ آف جو آپ نے سوچا ہوا کہ میں نے آج اینگل یا ٹرائی اینگل بتانا. ہمارے پیرنٹس امپرووائز کرنا ہی نہیں جانتے, کیونکہ ان کا دے نو ریئلی ویری لٹل, دے نو ویری ویری لٹل. انہیں ہمارا سسٹم ایسا ہے, ہمارا سسٹم ہر چیز کا ایک آدھا یوز کیس بتاتا ہے اور وہ چیز تقریباً ادھوری پڑھاتا ہے. اٹس امپرفیکٹ, اٹس انکمپلیٹ. مثال کے طور پہ آپ خود اپنا سوچ لیں کہ آپ کو سولر سسٹم یہی بتایا گیا نا کہ ایک سورج ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے گرد گرد ایسے گھوم رہی ہے. اگر آپ بہت ہی سیانے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ نہیں یہ جو ایلپس ہوتی ہے نا اس کے 2 سینٹرز ہوتے ہیں اور 2 سینٹر میں سورج ایک سینٹر پہ ہے, ٹھیک ہے. ایلپس کے 2 ہی سینٹرز ہوتے ہیں نا, بیکاز سرکل ہیز 1 سینٹر. یو آر ایکسپینڈنگ دا سرکل, اٹ بیکمز این ایلپس. تو اب اس کے 2 سینٹر ہو گئے. دا سینٹر ہیز ایکچولی سپلٹ انٹو 2, ٹھیک. تو ایک سینٹر میں سورج ہے اور ایسے ایسے کر کے اب جا رہے ہیں. دس از اے ٹوٹلی انکریکٹ پکچر آف ہاؤ دا سن اینڈ ارتھ مووز. آپ کے خیال میں سن اور مرض بکھرے ہی کھڑے ہوئے ہیں کائنات میں, باقی چیزیں انہیں افیکٹ نہیں کر رہی. سن کے علاوہ باقی جو چیزیں موو کر رہی ہیں ان میں سے 90% میس تو جوپیٹر اور سیٹرن کا ہے. آپ کے خیال میں جب جوپیٹر اور سیٹرن یہاں سے گزریں گے تو سن کو فرق نہیں پڑے گا؟ پڑے گا نا. دیکھو مون سے بھی پڑتا ہے. مون وچ از 1/80th 1/80 وہ ہمارے سارے سسٹم کو ڈسٹرب کرتا ہے. سارا جو ہے نا, آپ پتہ ہے نا ٹائیڈز اور فلانا, تو آپ کے خیال میں جو ہم سے 90 ٹائمز زیادہ ہے, یعنی سولر سسٹم کے پلانٹس میں 90% میس 2 کی ہے. کس کی؟ جوپیٹر اور سیٹرن کی. اب وہ جب ادھر سے گزریں گے تو وہ وہ موشن رہنے دیں گے. تو میں نے ایسے موشن ایک دکھائی ہوئی ہے ایز اے سارے ستارے مر گئے. یو آر سٹنگ ان آئسولیشن سم ویئر, کوئی اور چیز کائنات میں ایگزسٹ نہیں کرتی, تو ایسے ہوگا. ہم نے ہر شے اسی طرح پڑھائی ہوئی ہے. اینگل بھی اسی طرح پڑھایا ہے. ٹرائی اینگل, اب ٹرائی اینگل کا آپ نے یہی نہیں پڑھا ہوگا کہ آل ٹرائی اینگلز آر 180. یہ ڈے 1 سے ہمیں چیز کو کہتے ہیں کہ سم ٹرائی اینگلز آر 180, موسٹلی دے آر ناٹ. موسٹلی دے آر ناٹ, کیونکہ ٹرائی اینگل 180 کی وہی ہے جو چھوٹے چھوٹے آپ نے ٹیبل ٹاپ پہ بنائی ہے یا ایک مرلے پہ بنائی ہے. جو ہی آپ بڑے ہوتے ہیں تو دنیا تو کرویچر میں ہے. تو یو گو انٹو دا کرویچر, ٹرائی اینگل تو 180 کی نہیں رہتی. سو اپنے میزائل ڈیزائن کرنے ہیں یا اپنے ایئرپورٹس ڈیزائن کرنی ہیں یا اپنے سیٹلائٹ ڈیزائن کرنے ہیں تو کوئی بھی ٹرائی اینگل 180 کی نہیں ہے. تو 180 کی تو چھوٹی موٹی ٹرائی اینگلز ہیں وچ آر ان سینٹی میٹرز, وچ آر ان فیٹ. ٹرائی اینگلز ان ہنڈریڈ آف کلو میٹرز, ٹرائی اینگلز ان ایسٹرونومیکل یونٹس آر نیور 180. تو ہمیں تو 180 کا کیس بتایا گیا نا, کہ 180 سے اوپر والوں کے پھر اور فیچرز ہیں, 180 کے نیچے والوں کے اور ہمیں بتایا ہی نہیں گئے. لائٹ ہے تو ویزیبل لائٹ ہے, پورا اسپیکٹرم کبھی بھی نہیں بتایا گیا. اچھا نہیں یہ بھی لائٹ ہے, یہ بھی لائٹ ہے. یہ ہو سکتا ہے سانپ کو اس طرح نہ نظر آتی جیسے مجھے نظر آتی. Our system does not tell the entire spectrum. It tells one use case and the child thinks this is the only use case. It's incomplete and it's incorrect, both. تو یہ پیرنٹس کو بہت آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے in those 24 hours. تو یس, تو واٹ از دا ون شفٹ کہ جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں اگر وہ انرول کراتے ہیں اپنے آپ کو ایپ کے اندر, تو واٹ از دا ون شفٹ جو وہ ایکسپیکٹ کریں اپنے اندر ان 24 hours? 24 hours is wake up. They really the first feeling they get is we were cheated. Simple. ابھی تک جو 100 فیملی ہم سے گزری ہیں, their first and honest impression was what a cheating this system was. In the name of saying knowledge and education, they have simply kept us in the dark by not exposing us to almost anything. تو بلیو یو, میں اپنے ریئل لائف میں آ کے دیکھیں نا, جو آپ کام عام زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں تو اتنی نیرو چیز ہے جو اسکول دیتا ہے, اور والدین انفارچونیٹلی سمجھتے ہیں کہ اسکول بھیج کے میں نے موسٹلی تو کام کر ہی لیا ہے. تو یہ ان کی ایک اویکننگ ہوتی ہے کہ یار ہمیں تو نہ یہ پتہ تھا کہ انسان کیا ہے, کیونکہ یہ ٹاپک ہی نہیں تھا. انسان کیا ہے آپ بتائیں خود, آپ بھی ابھی اب تو فریش اسٹوڈنٹ ہے نا, تو انسان کیا ہے ٹاپک تھا. اب جب بھی انسان آتا ہے تو کہیں نہ کہیں آتا ہے نا کہ اچھا انسان کے اندر کچھ خیر کی قوتیں بھی ہوتی ہیں, کوئی نفس بھی ہوتا ہے, کوئی تقویٰ بھی ہوتا ہے, کوئی انسان شرارت بھی کرتا ہے, کوئی انسان کے اندر گریڈ بھی ہوتی ہے, کوئی انسان سٹریس میں بھی آ جاتا ہے.
کہیں ان چیزوں پہ بات کی ہو؟ کبھی نہیں, ایسا ہے ہی نہیں بات. تو جب مجھے اپنا ہی نہیں پتا تو مجھے ساری دنیا کا پتہ چل بھی جائے تو میں رول پلے کر سکتا ہوں اگر مجھے اپنا فٹ پتہ ہے کہ یار دس از می اینڈ دس از واٹ ریئلی ریزونیٹس ود می. کیونکہ ہو سکتا میرا ایک مزاج ہے نا اور میری ایک صلاحیتیں ہیں جو کہ باقی سب سے ڈفرینٹ ہیں, اور ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریئلی گو ڈیپ ان ٹو دوز لاجک اینڈ کوڈنگ, لیکن میں ٹیم کو اچھا موبلائز کر سکتی ہوں کہ نہیں یار یہ کام کرنے والے سے فائدہ بہت ہوگا. تو مے بی آئی ایم اے گڈ ٹیم موبلائزر, مے بی آئی ایم اے گڈ امپلیمنٹر, مے بی آئی ایم اے گڈ ریسرچر, مے بی آئی ایم اے گڈ تھنکر, میں کنیکشن بڑی اچھی بنا سکتی ہوں, اینڈ مے بی آئی ایم اے گڈ کوڈر. مجھے تو اپنا ہی نہیں پتہ, تو کیونکہ مجھے اپنے ویریبلس بھی نہیں پتہ کہ میں کیا ہوں. بجائے یہ تو چھوڑ ہی دیں کہ مجھے اپنا مقصد پتہ ہو اور مجھے اپنا جرنی پتہ ہو, نہ آپ کو پتہ ہے آپ کا جرنی کدھر ہے, نہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ خود ہیں کیا ایز اے تو پھر تو آپ اپنے آپ کو بایو مالیکیول اور سیل ہی سمجھیں گے نا کہ آئی ایم اے کلیکشن آف 100 ٹریلین سیلز اینڈ آئی ایم سم ہاؤ دیئر, اور آگے پتہ نہیں کی کرنا ہے. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اب ہم آتے ہیں مینٹورز لیب کے اوپر. تو اس کے اندر آپ 4 سبجیکٹس پڑھاتے ہیں, 4 ٹاپکس کہہ لیں, میتھس, لینگویج, سائنس تھنکنگ اور لائف لانگ تھنکنگ. تو وائی ڈو یو تھنک وائی ڈڈ یو انکلوڈ دیز 4 سبجیکٹس, اور مطلب 10 کیوں نہیں یا 1 کیوں نہیں, وائی دیز 4؟ اصل میں تو وی ڈونٹ ٹیچ ان سبجیکٹس دیکھیں, مثال کے طور پہ اب دیکھیں نا میتھ ہے, اگر میں کانٹیکسٹ فری میتھ پڑھاتا ہوں نا کہ چلو جی بچوں اب ہم سیکھ لیں گے آج پرسنٹیجز کو کیسے ایڈ کرتے ہیں, اب ہم سیکھ لیں گے آج ایوریج کیسے نکالتے ہیں, اینڈ ٹوٹلی ٹیکنگ فیک ڈفرینٹ نمبرز امیجنری, اینڈ یہ 5 نمبرز ہیں اور آج ان کا ہم ایوریج لیں گے, اس سے کوئی ذرا بھی نالج کریٹ نہیں ہوتا. نالج کریٹ ہوتا ہے جب کسی کانٹیکسٹ میں بات کی جائے کہ جب آپ نے اس کو ریلیٹ کیا ہوا ہے کسی مارکیٹ سے, اس کی لائف سے, اس کی جیوگرفی سے, اس کی اسٹریٹ سے, ٹریفک سے, اینی تھنگ سے, کہ انکم سے, اینی تھنگ سے. ہم سارے کا سارا میتھ کیا سائنس, جیوگرفی اور مارکیٹ کے کانٹیکسٹ میں نہیں پڑھا سکتے؟ پڑھا سکتے ہیں نا, کہ میں نے وہ فورس جیوگرفی پینڈولم کی میں یہ تو کرنی ہے, تو وائی کانٹ آئی ڈو دا میتھس آل along, یا میں نے یہ دیکھنا تو ہے کہ مجھے یہ کام کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا, تو وائی کانٹ آئی میجر دیٹ ایریا اور دیٹ ٹائم ان دیٹ پروسیس. مجھے ایک گھر ڈیزائن کرنا ہے تو مجھے یہ تو پتہ کرنا ہے کہ یہاں پہ 3 بندے رہنے ہیں تو ایک بندے کو کتنی اسپیس چاہیے فلانا, تو وائی کانٹ. تو میتھس ہمیں جو پڑھائی جاتا ہے نا وداؤٹ کانٹیکسٹ, اور اس کی اپلائیڈ شکل بچہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو مجھے ایل سی ایم پڑھا دیا ہے یا مجھے جو پرسنٹیج پڑھا دیا ہے, اور کبھی پرسنٹیج, کبھی ڈیسیمل, کبھی فلانا, اور پتہ نہیں کیا مرغوبہ سا ایٹ دا اینڈ ہے, اور نمبر سسٹم کبھی پڑھا رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں نہیں تمہیں اینگل کا تھیورم نہیں آتا, کبھی سرکل پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, اور جی پوری اس کی بجائے آپ وہ ساری چیزیں اس کو اس کے اراؤنڈ جو لائف ہے اس میں وہ تجربے کریٹ کریں, کہ ہم تجربے سے مراد ہے کہ وہ سچویشنز کریٹ کریں کہ اچھا ہم نے ادھر رہنا ہے تو ہمیں یہ مسئلہ ہے نا کہ اس جگہ کو ٹھنڈا رکھا جائے, تو لیٹس سے واٹ شوڈ آئی ڈو, تو ایز اے پرابلم سالونگ اپروچ. تو کوئی سوچے گا نا کہ اس کو ٹھنڈا رکھنا ہے تو مجھے تو پہلے ڈیزائن ہی ٹھیک کرنا چاہیے تھا, ڈیزائن میں بھی مجھے مٹیریل ہی ٹھیک کیسے لگانے چاہیے, تو اچھا پھر تو مٹیریل میں کچھ پراپرٹیز ہوتی ہے, اس کا مطلب سم مٹیریل کین لیٹ دا ہیٹ کم, سم مٹیریل کین ریئلی لیٹ ناٹ. تو اسی میں بھی آپ کیمسٹری پڑھا سکتے ہیں نا کہ اچھا نہیں, کچھ مٹیریل دیکھیں نا لوہا باہر رکھا گرم ہو جاتا ہے لیکن مٹی تو اتنی گرم نہیں ہوتی, او وائی, پھر اس کے وائی میں آپ آ سکتے ہیں کہ ایک ہی کانٹیکسٹ میں, چھوٹے سے کانٹیکسٹ میں, کہ میں نے ایک کمرہ ڈیزائن کرنا ہے, آپ اس کی میتھ, اس کی کیمسٹری, اس کے مٹیریل, اس کی لینتھ وتھ ڈائمینشنز, اس کی انوائرنمنٹ, اور اس میں ہیٹنگ کیپیسٹی اور ہاؤ مچ ٹنیج از ریکوائرڈ آپ پڑھا سکتے تھے. لیکن آپ نے وہ ڈسکنیکٹ کر کے وکھرے پڑھائے ہیں, دے نیور گیٹ کنیکٹڈ. تو اصل میں تو جو ہماری 2 ہی اسٹریمز ہیں, ایک اسٹریم جو ہے نا اس کو ہم آپ کہہ لیں کہ جو ہم کیو لیب میں کرواتے ہیں کہ سائنس, environment اور maths, it is all integrated. اصل میں تو اس میں مارکیٹ بھی شامل ہو جانی چاہیے
ٹھیک ہے نا. بازار میں جاتا ہوں تو وہی چیزیں میری جمع تفریق ادھر بھی ہوتی ہے, اور وہی جمع تفریق میری کارپیٹ میں بھی ہوتی ہے, اور وہی فلانا ہوتی ہے. ان کانٹیکسٹ میں کنیکٹڈ چیزیں پڑھانی چاہیے. دوسرے جو اسٹریم ہے نا وہ ہے لینگویج اور سوسائٹی اور میری زندگی کے مقاصد اور میرے ریلیشن شپس اور حفظ مراتب. یہ چیزیں تھوڑی سی ان میکینیکل چیزوں سے ڈفرینٹ ہیں, گو کہ الٹیمیٹلی تو دے ورک ٹوگیدر. تو دو اسٹریم ہی اس میں ہیں, ایک سوشل والی اور ایک سائنس اور میتھ والی. تو یہ دو اسٹریمز بھی ہم لنک کر کے ہی چلتے ہیں. وہ آپ لنک کرنی ہی پڑتی ہیں بیکاز وہ ڈسکنیکٹ ہوتی نہیں ہے. مطلب آپ بچے کو صحت کا کیا بتائیں گے کہ صحت صرف بایو کیمیکل سے ڈیفائن ہوتی ہے. تو آپ پھر بچہ جب بایولوجی میں پڑھے گا اور نیورو ٹرانسمیٹر پڑھے گا, ڈوپامین پڑھے گا, فلانا بھی پڑھے گا, تو جا کے دیکھے گا اچھا یہ ڈوپامین اچھی طرح کس طرح فلو کرتا ہے. تو وہ کوئی شے بھی بایو کیمیکل سے ڈیفائن نہیں ہوتی. پتہ چلتا نہیں بائی واکنگ, by doing your hobbies, by having good relationship with pets, by sleeping on time, by listening to music of your choice, by relaxing. تو پتہ چلتا ہے وہ ساری biochemical changes بھی are actually your social interactions and the beauty of that. وہ beauty of that تو بایولوجی والے نے پڑھانی نہیں ہے. یس ویری ٹرو. تو وہ ڈسکنیکٹڈ. تو ایجوکیشن جیسی بھی ہماری ایجوکیشن ہے اس کی وجہ سے ایڈلٹس ہیٹ میتھس, ہیٹ میتھمیٹکس. تو آپ کا جو کورس ہے وہ کیا ڈفرینٹلی پڑھاتا ہے؟ ڈفرینٹ کیا ہے؟ وہ چونکہ ہم پڑھاتے نہیں ہیں نا, ہم تو اپلائیڈ فارم میں کرواتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ ہم تو اصل میں پڑھانا بھی نہیں چاہیے. پڑھانے سے مراد یہ ہے نا کہ آپ کسی بھی اچھے ملکوں کی میتھ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ نے دیکھی ہوں گی HOW میں کوئی کتاب کسی میں کوئی کلر ہے, آل آر گرے اسکیل, بلیک اینڈ وائٹ, آل آر گرے اسکیل, بلیک اینڈ وائٹ. ٹھیک, ہم نے کتاب رتی پیلی اور اس میں ایک پھول بنایا ہوا ہے, ایک گیند بنایا ہوا, کرم نے وہ کیوں بنایا ہوا بلا ڈسٹریکٹ ہو جائے. نو ان لیو آف دا ریئل, کیونکہ وہ جو پڑھاتا ہے نا, کرواتا ہے, وہ تو ریئل میتھ کرواتا ہے. ایک فیتا لے کے, ایک دھاگا لے کے اور ایک انگوٹھا لے کے, ٹھیک ہے بچوں آج ہم میئر کریں گے کہ وہاں سے لے کر وہاں تک آنا پڑے تو کتنے کلومیٹر ٹریول کرنا پڑتا ہے. وہ چونکہ بچہ ریئل کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی کبھی بور ہوگا. The amount of learning of the child is directly proportional to the time she was not in her seat. Again, یعنی 1 گھنٹہ بچہ اگر ہے نا تو 1 گھنٹے میں جتنے منٹ وہ سیٹ پہ نہیں تھا اتنے منٹ اس نے سیکھا ہے. It's proportionate to that. جتنے منٹ وہ سیٹ پہ تھا she was just waiting for you to shut up اور میں کوئی کام کروں. تو اب سسٹم تو ڈیزائنڈ ہی اس طرح ہے کہ اس نے بیٹھنا ہے اور ٹیچر نے 20 منٹ کے اندر بیچاری نے کچھ کروانے کی کوشش کرنی ہے کیونکہ آپ نے 45 منٹس کا پیریڈ رکھا ہوا ہے. کیا 45 منٹس میں بھی کوئی چیز کنوے کی جا سکتی ہے جس میں 5 منٹ سیٹلنگ ٹائم کے ہیں, 5 منٹ کلوجر کے ہیں, 5 منٹ میں آپ نے ہوم ورک وائٹ بورڈ پہ لکھنا ہے جو بچے نے اپنی کاپی پہ بھی لکھنا ہے. تو یور 15 منٹس از گون اونلی ان اسٹارٹنگ اینڈ کلوزنگ. واٹ آر یو لیفٹ ود 25 منٹ. 25 منٹس میں بچے کو آپ کوئی سیرت کی اسٹوری سنا سکتے ہیں, کوئی بوائلز لا, چارلس لا, کوئی ہیٹ, کوئی ایٹم, کوئی لائٹ, کوئی الیکٹرو میگنیٹ, کوئی بیوٹی سنا سکتے ہیں. اب 2 سوال ہی پوچھیں گے تو بچوں کے آگے 10 سوال ہوتے ہیں, اینڈ ابھی آپ نے شروع ہی کیا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. کبھی بھی پیریڈ دنیا میں 1.5 سے 2 گھنٹے سے کم نہیں ہوتے بیکاز چلڈرن immerse into that. ان 25 منٹس میں بھی ٹیچرز کا یہ ہوتا ہے وہ سیٹ چینج کروا دو, بچوں کی باتیں کریں آپس میں. تو اب مسئلہ یہ نہیں کہ وہ ہمیں یہ فنڈامنٹلز نہیں پتہ. یہ مینٹل لیب میں اصل میں اٹس اباؤٹ کہ آپ کو چیزیں پتہ چل گئی ہیں نا کہ یہ 5 کروانی ہے, لیکن اب وہ 5 کا وہ لرننگ پیکیج اور سیشن کیسے ڈیزائن کرنا ہے کہ میں نے آج اسی کارپیٹ کے اراؤنڈ اس کارپیٹ کی قیمت بھی طے کرنی ہے, اس کی لینتھ فٹ بھی کرنی ہے, اس کے ڈیزائن بھی دیکھنے ہیں, اس کا کلر بھی دیکھنا ہے, اس کا ٹیکسچر بھی, اس کی ٹیکسٹائل بھی, اور اس کی ہسٹری بھی, اور اس کی سویلائزیشن بھی, اور کہ یہ بھی دنیا میں ایران والے کیسے بناتے ہیں اور ہم کیسے بناتے ہیں, اور اس کا. اوکے, جو لینگویج ماڈل پر آپ آتے ہیں تو انگلش اور اردو دونوں میں ہی آپ بات کرتے ہیں DNA آف روٹس کے اوپر. تو واٹ ڈز دیٹ مین اور وائی از ایٹمالوجی سو امپورٹنٹ اینڈ فار کڈس اینڈ فار ایڈلٹس؟ وہ تو سمپل سی بات ہے, یہ ہے کہ لینگویج کا اصل مقصد کیا ہے؟ انیبلنگ آور سیلف ٹو ریڈ. سمپل. لینگویج کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم بات کر سکیں اور ہم ریڈ کر سکیں.
میری پھر جو بولنا ہے یا لکھنا ہے اٹس این آؤٹ کم آف مائی ریڈنگ. میں جتنا پڑھتی ہوں اور جتنا میرا ایکسپوئر ہے میں اتنا ہی لکھتی ہوں. ایک کتاب لکھنے کے لیے آپ کو 1000 کتابیں آپ نے پڑھی ہوتی ہیں پہلے, ٹھیک. تو وہی فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن از ایکچولی اقرا. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کوئی کام بھی آپ نہ کریں تو روزانہ ریڈنگ کسی نہ کسی فارمیٹ میں کرتے رہیں تو ایون دین یو آر سیف اینڈ گڈ انف, بشرطے کہ یو ڈو انف ریڈنگ. تو ریڈنگ میں جو چیز سگنیفیکنٹ ہے وہ ہے یور ووکیبلری. کیونکہ آپ کو دیکھیں نا, آپ کو نہیں بھی پتہ گرامر کا, تو میں نے آپ کو کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین, تو حمد اللہ رب عالمین, تو ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ عالم کے رب تھے یا ہوں گے یا ہے, یہ آپ کو نہیں بھی پتہ, تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا بات کہ اللہ کا شکر ہے جو کئی عالموں کا رب سم تھنگ. گرامر آپ کو نہیں پتہ, جسٹ بائی نوئنگ دا ورڈس it connects you, it makes sense. So 85% of our comprehension, research says, depends only on your vocabulary. اب vocabulary build کرنے کے 2-4 ہی طریقے, ان میں سے جو ایک سب سے اچھا اور انٹرسٹنگ طریقہ ہے جو کہ ایک قسم کا vocabulary کو نیٹ ورک کی طرف بڑھاتا ہے, وہ ایٹیمالوجی ہے. لیکن اب ہم اسٹارٹ تو ایٹیمالوجی سے ہی کرتے ہیں کہ یار آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا ہے. یہ لفظ سبق ہے نا, تو سبق کوئی وکھرا آئسولیٹڈ لفظ تو نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور فیملی بھی ہو. ہم ایک دوسرے تعارف کرتے ہیں تو ایسے ہی نہیں ہوتا, اچھا آپ کی فیملی کدھر رہتی ہے, اچھا اور سبلنگ کیا کرتے ہیں, اچھا وہ کرتے ہیں, اچھا تو آپ بنیادی طور پہ کہاں سے آئے ہیں, اینڈ دین یو کنیکٹ. بندہ کوئی شے نہیں ہوتا, ڈیٹا بھی کوئی چیز نہیں ہوتا. ایکچولی ایوری ڈیٹا از اے نیٹ ورک. تو ڈیٹا سائنس دنیا میں 20 سال پہلے دفن ہو چکی ہوئی ہے. اٹس دا نیٹ ورک سائنس. اینی تھنگ دیٹ کمز ٹو می از ناٹ ون ڈیٹا, اٹ از اے نیٹ ورک وچ انٹریکٹس ود دا نیٹ ورک. وہ کسی سیکٹر سے ریلیٹ کرتا ہے, کسی سویلائزیشن سے ریلیٹ کرتا ہے, کسی فیملی سے, کسی کلچر سے, کسی فلانے سے, کسی یوزیج سے, کسی فلانے سے. تو ایسے ہی ڈیٹا تو کوئی شے بھی نہیں ہوتی. ایک بندہ آپ کے پاس ہے تو وہ ایک بندہ تو نہیں ہے نا, وہ تو پورا ایک سسٹم ہے کہ وہ کہاں سے ہے, اس کا پروفیشن کیا ہے, اس کی فیملی کیا ہے, اس کا اپ برنگنگ کیا ہے, اس کا لینگویج کون سی بولتا ہے, جس طرح. لفظ بھی اسی طرح ہی ہے. تو لفظ شوڈ ناٹ بی انٹروڈیوسڈ ایز اے ون پتھر جو آپ کے سر پہ مار رہے ہیں, شوڈ بی انٹروڈیوسڈ ایز اے فیملی. کیونکہ سبق از اے فیملی. اور مے بی سبقت لفظ بھی اسی سے آیا ہو, ٹھیک ہے, مے بی کوئی اور لفظ بھی اسی سے آیا ہو. اب دیکھ بیوٹی آف عربک از کہ وہ ایک لفظ ویسے ہی وہ آپ کو سوری اس کا پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ احد ہے تو واحد بھی اسی سے نکلا ہوگا, اور باقی بھی. ہم اردو اس طرح اور انگلش پڑھاتے نہیں ہیں, ہم جنرلی ایک لفظ کو ایز این آئسولیٹڈ ڈسکنیکٹڈ اینٹی کے طور پہ پڑھاتے ہیں, وچ از ناٹ دا فیکٹ. جبکہ وہی لفظ اس کے پیچھے ایک پوری فیملی ہوتی ہے. وہی لفظ ایک نظر ہوتا ہے, وہی اصل میں نظارہ بھی ہوتا ہے, وہی انتظار بھی ہوتا ہے, وہی منتظر بھی ہوتا ہے, وہی منتظر بھی ہوتا ہے, وہی ناظر بھی ہوتا ہے. لیکن میں نے سارے بکھرے پڑھائے ہیں, اور ان میں سے کوئی ایک نہیں پڑھایا تو نہیں پڑھایا. بالکل. تو ہمارا وہ یہ ہے کہ ایٹیمالوجی از ویری امپورٹنٹ, اور اس کے بھی طریقے ہیں. پھر اس کو یاد کیسے رکھنا ہے, میں یہ تو نہیں وہ ڈھیر سارا برڈن اس پہ ڈالتا رہوں. دیر آر ویز ہاؤ ٹو, وہ بھی ہم اس میں کرواتے ہیں. آپ بچوں کو لینگویج سکھانے کے لیے غالب سے کنیکٹ کرتے ہیں, امیر سے کنیکٹ کرتے ہیں, اقبال سے کنیکٹ کرتے ہیں, تو بہت سارے پیرنٹس کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بھائی اپنے بس بچوں کو ایگزام پاس کروانے ہیں, تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ ہاں, یہ گریڈ, اور دوسری بات یہ ہے کہ نالج. سادہ سا فارمولہ ہے کہ اف یو گیٹ نالج, یعنی آپ کو کنسیپچول کلیئرٹی ہے, اینڈ یو ہیو گاٹ دا رومانس اینڈ دا بیوٹی آف دیٹ سبجیکٹ, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے گریڈ کم آ جائیں. یعنی اور اگر آپ نے صرف گریڈ کی تیاری کی ہے تو دا نالج ڈیفیسٹ یو ول نیور بی ایبل ٹو اوور کم. جو ہی آپ کوئی پہلا ایکسٹرنل ایسا آئے گا جو آپ کے کانسیپٹ چیک کرے گا, آئی ول بولڈ یو, اور آپ جب بھی جو ایک ریئل اس سچویشن میں آئیں گے تو یو ول بی ٹوٹلی انفٹ. تو یعنی دوسرے لفظ میں اف آئی کین اسٹیٹ اٹ کہ گریڈ کا ڈیفیسٹ کین بی کورڈ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آئی ایم کریٹنگ دیٹ ڈیفیسٹ. اٹس ناٹ گریڈ اینڈ نالج, اٹس گریڈ اور نالج. آپ صرف گریڈ پہ فوکس کرتے ہیں تو نالج کا ڈیفیسٹ تو لازمی کریٹ ہوتا ہے, وچ از پرویسو ان سوسائٹی.
آپ نالج کی بیوٹی پہ اور کانسیپٹ پہ فوکس کرتے ہیں تو گریڈ کا ڈیفیسٹ پیدا ہو جائے یہ لاجیکلی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ اردو میں آپ نے اب مثال تو آپ اردو کی بات کر رہے تھے نا, جو لینگویج میں اصل چیز ہے وہ ہے میں نے اپنے جذبات اور وہ چیز کیسے کمیونیکیٹ کرنی ہے. میں نے کوئی اسٹوری لکھنی ہے, میں نے کوئی ایسے لکھنا ہے, میں نے فلانا کی, اس میں صرف انفارمیشن تو نہیں ہے نا, آئی ہیو ٹو بلڈ اے لاجک کہ وائی اٹ ورکس, میں نے اس کی. اب جذبات تو آپ کو سارے شاعری سے ہی سیکھنے پڑتے ہیں. ٹیچر جذبات پہ ادروائز بھی کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا کہ بچوں ہمارے اندر غصہ بھی ہوتا ہے, ہمارے اندر غم بھی ہوتا ہے, ہمارے اندر فار ایگزامپل اداسی بھی ہوتی ہے, گلٹ بھی ہوتا ہے. کبھی کسی نے جذبات پہ بات کی ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں نے پینٹنگ پہ بات شروع کر دی ہے لیکن میں نے ابھی کلر تھیوری نہیں پڑھائی, نہ میں نے اسے بتایا بیسک کلرز کیا ہوتے ہیں, نہ میں اسے ٹون بتائی ہے, نہ میں اسے کائنڈ آف وہ بتایا ہے کہ پرائمری کلر سے سیکنڈری کلر بنتے کیسے ہیں اور اس میں گرے اور وائٹ مکس کر کے آپ اس کی شیڈ کیسے بناتے ہیں. آپ نے جذبات کے بارے میں اگر بتایا ہی نہیں ہے تو آپ اس کو پہلا کوئی بھی پیراگراف یا شعر دے دیتے اور کہتے ہیں کہ اس کو ذرا ایکسپلین کرو, تو واٹ آر یو سیئنگ؟ وہ کیسے ایکسپلین کر سکتا ہے؟ وہ تو ایک جذبات ہیں جس کے پیچھے کچھ ڈرائیورز ہوتے ہیں, اس جذبات کو ابھارنے والی کوئی چیز ہوتی ہے, اس جذبات کے کچھ میرے رویے میں اثرات ہوتے ہیں, اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو ہم پہلے شاعر نہیں پڑھاتے, ہم پہلے جذبات پڑھاتے ہیں, پھر ان جذبات کو جو بیسٹ ایکسپلین کرنے والے شاعر ہیں پھر وہ مجھے وہ بجائے اس کے کہ 20 بندوں کو ایکسپوز کراؤں, دا بیسٹ کو آپ ایکسپوز کریں, کیونکہ آپ نے اس کو ایکسپوز کر کے آپ نے ہٹ جانا ہے راستے میں, پھر بچہ خود کرے گا وہ. لیکن آپ نے دا بیسٹ ایگزامپل جو آپ کو ملتی ہیں وہ تو ٹاپ سے ملتی ہیں نا. تو غالب کے وہ ایک شعر میں جو جذبات آئیں گے, جو بھی توفیق با اندازہ ہمت ہے ازل سے, آنکھوں میں وہ قطرہ ہے کہ گوہر نہ ہوا تھا, تو بچہ دیکھے گا اچھا اس میں وہ ڈیزائر کیا ہے, اور اس میں کیا وہ اس کی خواہش ہے یا اس کا ہمت ہے یا اس کی لگن ہے یا اس کے اندر غم ہے یا کیا ہے. اور اسے پتہ ہے کہ اچھا غم تو اس وجہ سے ہوتا ہے اور خوف تو اس وجہ سے ہوتا ہے, کیا غم فیوچر کی وجہ سے ہوتا ہے یا پاسٹ کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ اسے کلیئرٹی سے پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ اسے پتہ, کیونکہ اس کے بیسک کنسٹرکٹ ہی نہیں ہے جس کے اوپر اس نے وہ اس کو سوچنا ہے اور اس کو کرنا ہے. آپ نے اس کو جو ہی جذبات بتا دیے کہ بچوں یہ جذبات ہوتے ہیں, اچھی طرح جذبات کا پورا اسے ایک تو اس کو اپنے جذبات کا پتہ ہوتا ہے کہ میں اس وقت فیل کر رہا ہوں کہ میرے پیچھے کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, یا یہ ایسا کیوں فیل کر رہی ہے. ایمپتھی پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک مجھے سب سے پہلے جذبات کو کلاسیفائی کرنا نہ آتا ہو. ٹھیک, تو کمیونیکیشن میں اصل چیز کوئی لاجک تو نہیں ہے, کمیونیکیشن میں اصل چیز تو ایموشن اینڈ لاجک ہے. تو ایموشنز اردو والے نے تو نہیں سکھائے, اردو والے نے تو الفاظ اور معنی سکھائے ہیں, اور معنی کا بھی شاید معنی نہیں سکھایا کہ معنی کہتے کس کو ہیں. چیزوں کو ترتیب میں حفظ مراتب کے طور پہ اپنے درجے میں رکھنا, اس کو معنی کہتے ہیں کہ where does it stand in the spectrum, in the gradient. تو صرف ایٹمالوجی سے بات نہیں بنتی, آپ کو گریڈینٹ کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اچھا یہ نفرت میں بھی درجے ہیں, یہ محبت میں بھی درجے ہیں. وہ اس کو لگن بھی ہو سکتی ہے اور اس کو میں بھی عشق بھی ہو سکتا ہے اور سمپل فالو بھی کر سکتا ہے, اور غم میں بھی درجے ہو سکتا ہے وہ غم میں اس درجے پہ پہنچا ہو جس پہ غالب پہنچا ہے, اور ہو سکتا ہے غم میں بس اتنا ہو کہ ٹھیک ہے میری پینسل گم ہو گئی. اچھا, تو جو لائف سکلز ماڈیول ہے ویری فیسنیٹنگ. تو آپ نے پروفیٹک سٹوریز کو, نبی اور صحابہ کی سٹوریز کو ملایا ہے ماڈرن ٹولز کے ساتھ, جیسے کمبن اور بیلنس اسکور کارڈز. تو وائی کمبائن دا ٹو؟ اوکے, یہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ لائف سکل والا جو ہمارا ماڈیول ہے نا وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو مجھے ڈھیر ساری چیزیں پتہ ہیں وہ میں نے اپنے 24 آورس کے پیکٹ میں کسی طریقے سے لے کے چلنی ہے, کیونکہ لائف کمز ٹو یو ناٹ ایز اے ون بگ اسٹریم کے طور پہ نہیں آتی. لائف آپ کے پاس پیکٹس کی شکل میں آتی. یو ڈیلی گیٹ اے پیکٹ آف لائف اینڈ دس پیکٹ از کنیکٹڈ ٹو دا نیکسٹ. تو مجھے وہ پیکٹ مینیج کرنا اگر نہیں آتا, اپنے آپ کو مینیج کرنا کہ میں نے اپنے آپ سمجھے کہ جسٹ ڈسکنیکٹ یور سیلف فرام یور سیلف. آپ ادھر کھڑے ہوئے ہیں اور میں عرفان سرفراز, میں نے آج عرفان سرفراز کو کیسے بیسٹ یوٹیلائز کرنا ہے, میرا تو یہ مسئلہ ہے نا.
ایک بندہ ہے ہی از کیرنگ اے پوٹینشیل اور اس نے ڈھیر سارے کام کرنے، اس کا ڈھیر سارا کام کرنے کو دل بھی چاہتا ہے، لیکن اب یہ 24 گھنٹے کا پیکٹ میں کیسے یوٹیلائز کروں؟ تو میں اگر اپنے ہی موڈ کا غلام ہوں، نہیں یار میرا موڈ نہیں ہے، ٹھیک، از اٹ دا اپروچ اینڈ ول اٹ اسٹل ورک؟ یا تو یہ جو فنڈامنٹلز ہے نا کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے مینیج کرنا ہے، اور میں نے اپنے جو پیکٹس آف ٹائم ہیں وہ ہم ماڈرن ٹول اور وہ سارے کرواتے ہیں، لیکن ایونچولی رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے پیکٹ بنا کے دیے ہوئے ہیں نا ورک بلاکس کے، آپ اس سے بہتر ڈیزائن ہی نہیں کر سکتے، پوری کوشش کریں تو عقل جہاں تھک جاتا ہے تو اب ہم او یار یہ تو آلریڈی اسی طرح تھا، لیکن پھر تشکر کا احساس نہیں ہوتا، بنی بنائی جو چیز مل جائے نا آپ کو تشکر کا احساس نہیں ہوتا، تو احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیز تھوڑی دیر کے لیے چھین لی جائے۔ مجھے کبھی ایستما نہ ہوا ہو نا تو مجھے عام سانس لینے کا تشکر کہاں پیدا ہوگا؟ جس دن آدھے گھنٹے کے لیے ایستما ہوگا کہ ایچ سانس از ریکوائرز این ایفرٹ، تو اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ یا اللہ شکر ہے یہ تو ایسے ہی چل رہا تھا۔ تو مجھے وہ سسٹم چونکہ بنایا مل گیا ہے کہ یار وقت پہ سونا ہے اور وقت پہ اٹھنا ہے، اور وہ پھر اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ نہیں ورک پیکیجز تو اس طرح کریں تو انسان ریلیکس بھی محسوس کرتا ہے۔ میں نے اپنی بریک کی ہے، لیکن میری بریک کے دوران میں بھی میں اپنی ای میل ہی چیک کر رہا ہوں، تو میری وہ بریک نہیں ہے۔ مائی بریک ہیز ٹو بی اے مینٹل بریک، جہاں پہ میں سسٹم سے ڈسکنیکٹ ہو کے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ونڈو میں باہر دیکھ لوں۔ تو مجھے بریک کرنا ہی نہیں آتا کہ میں نے کب بریک کرنی ہے اور کیسے بریک کرنی ہے۔ اور میں نماز میں گیا ہوں، لیکن ایکچولی آئی ایم کنیکٹڈ ٹو کہ اس کے بعد میں نے آ کے اسائنمنٹ کون سی کمپلیٹ کرنی ہے، اور اس سے پہلے میں نے آ کے، تو مجھے تو نماز میں جانا ہی نہیں آتا۔ میرا وضو اگر مجھے چلتے ہوئے کاموں سے ڈسکنیکٹ نہیں کر سکا تو وہ وضو نہیں ہے، وہ آپ نے ایک ریچول کمپلیٹ کیا ہے۔ تو وہ تو پروسیس ہی اسی لیے تھا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ صبح اٹھو تو آپ کے اوپر غفلت یا شیطان یا جو بھی انالوجی کہہ لیں، 3 لیئرز آپ کے اوپر کر کے سو رہا ہوتا ہے، تو آپ جب اٹھتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو پہلی لیئر آف ہوتی ہے کہ یو آر بیک ٹو لائف، کیونکہ یو ڈڈنٹ ایگزسٹ، یو ڈڈ ناٹ نو دیٹ یو ایگزسٹ اینڈ یو آر دیئر۔ آپ سے روح واپس لے لی جاتی ہے اور واپس بھیجی جاتی ہے، اور پھر آپ جا کے وضو کرتے ہیں تو دوسری لیئر آپ کی ختم کی جاتی ہے کہ پھر آپ جا کے جب 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں یا سنت جس کو بولتے ہیں، اس کے بعد آپ اس قابل ہیں کہ اب آپ مالک کی دربار میں کانشیسلی جا کے کہیں کہ مالک میں آ گیا ہوں اینڈ آئی نیڈ ٹو موو فارورڈ۔ تو ہم تو وہ پرائر کا پروسیس کرتے نہیں ہیں، تو الٹیمیٹلی پتہ یہی چلتا ہے کہ وہ نماز کے جو اوقات کار ہیں نا، جتنا بہترین لائف کو وہ ڈسپلن کرتے ہیں کوئی شے بھی نہیں کرتی، لیکن پھر مجھے اس کے علاوہ بھی چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ اسٹڈی سکلز ہیں کیا، اور ہاؤ ٹو میک بیسٹ، ایک لائن میں ہے ہاؤ ٹو میک بیسٹ یوز آف می، کہ میں زندگی میں کماؤں نا ڈھیر سارا، مہلت جو مجھے دی گئی ہے، اور میں وہ مہلت، کیونکہ آخرت میں کوئی بھی بندہ نہیں ہوگا جو ریگریٹ نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں ہوگا جو ریگریٹ نہیں کرے گا، یار میں اتنی دیر ویلا بیٹھا رہا اور ایویں گپیں لگاتا رہا، تو couldn't I have done that، اور میں the useless time that we spent here، اور اتنی قیمتی زندگی میں یہی تو کمانے کا ٹائم تھا۔ تو وہ اس کے ایک لیسن لرنڈ دیکھنا چاہیے نا کہ لوگوں نے مرنے سے پہلے کیا کہا۔ اب ہوتا ہے نا کہ if I can put the clock back I would do this۔ کو میں نے 10 لوگوں کے بھی پڑھے ہیں کہ اس جو اتنے بڑے بندے ہیں، یا اس نے پھر کیا سوچا کہ یار اگر میں، یا قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جا رہے ہیں دنیا سے، تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا بچوں میں آپ کو بات بتاؤں، کچھ تو کہا ہوگا نا، یا حضرت لقمان علیہ السلام کے کچھ تو کہا ہوگا نا، میں نے وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ میں جب وہ وقت آ جائے گا تو کین آئی پٹ دا کلاک بیک، تو ہاؤ کین آئی ناٹ ڈائی وداؤٹ ریگریٹ، اس کا مقصد ہے۔ ہم آتے ہیں، آپ ایک بات کہتے ہیں کہ ایکسلنس از ناٹ این ایکٹ بٹ اے ہیبٹ بورن آف بیلنس، تو ایک پیرنٹ ہے یا ٹیچر تو اس سیگمنٹ میں اپنے بارے میں کیا وہ سیکھتا ہے؟ ہاں اوکے، اس کا اصل میں تو یہ ہے نا، ہمیں جیسے مائی انسپریشن از فرام این آیت جو ایک ہے نا کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، سنا ہوا نا آپ نے کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، تو یہ میرے ذہن میں کافی دفعہ جاتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، میرے کوئی اختیار میں ہے کہ مرنا ہے تو میں نے کیسے مرنا ہے، تو کب مرنا ہے۔ آپ کی جو
ود دا پیسج آف ٹائم ایک ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف, ٹورڈز ورک, ٹورڈز یور سیلف, ٹورڈز دا سسٹم بن چکا ہوتا ہے, اور وہ ہر روز آپ ری وائر ہو رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ وہ جیسے علم آتا رہتا ہے اور آپ سیکھتے رہتے ہیں تجربے سے. یہ یکدم نہیں ہو سکتا کہ میں گاڑی چلاتے چلاتے یکدم سامنے کوئی ٹرک آ جائے تو میرے منہ سے کیا نکلے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے او یہ کیا ہو گیا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ اکبر, دونوں پاسبل ہے نا. لیکن آپ کے خیال میں وہ اللہ اکبر یکدم نکل آئے گا؟ نو, اٹس دا کنٹینیوس ٹریننگ, اینڈ وہ میں وہاں پہ پہنچا ہوا ہوں تو پھر وہ ہوتا ہے, ورنہ میرے منہ سے گالی بھی نکل سکتی ہے. ٹھیک, تو مداومت جو کسی چیز میں ہوتی ہے نا, یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ تھوڑا عمل کیا جائے لیکن کنٹینیوسلی لگاتار ایز اے لانگ ٹرم کیا جائے. تھوڑے عمل کے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ وہ بندہ بعض اوقات نہیں کرتا. فرض کریں میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی گپوں میں بیٹھا رہتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے اور وہ نہیں آتا, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یار اس کا وہ لکھ لو, یہ عصر سے پہلے یا عصر کے بعد یہ کام کرتا تھا, یہ لکھ لو. فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس نے تو نہیں کیا. تو کہتے ہیں ہاں نہیں کیا لیکن کرتا تو ہے نا ریگولرلی, آج کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کی حاضری لگا دیا کرو, نہ بھی آیا کرے. تو مداومت اللہ کو اتنی پسند ہے. مداومت کا مطلب ہے کہ چیز کو ریگولیرٹی سے کرنا, بجائے ایک پیک ٹائم کے میں نے ایک دفعہ کریش پروگرام کیا اینڈ دین آئی ٹوٹلی فارگاٹن اٹ. نو, تھنگس شوڈ بی میڈ پارٹ آف آور لائف اینڈ آل دیٹ. میں نے کوئی والنٹیئرنگ کرنے کی اور غریبوں کی مدد کرنے کی ہفتے نہیں منانے. جو قومیں ہفتہ صفائی مناتی ہیں وہ اصل میں گندی قومیں ہوتی ہیں, کیونکہ سارا سال گندگی مچاتی ہیں. تو I have to make it part of my life and principles کہ go along with them. وہ پھر ٹھیک ہے چیزیں بعض اوقات وہ پھر بھی کٹھی ہو جاتی ہیں جو آپ کو کرنی پڑتی ہیں, لیکن وہ اکثر بچے کہتے ہیں کہ نہیں میں یار اس سے فارغ ہو جاؤں پھر دیکھنا میں کروں گا. میں نے پھر ایک دفعہ نا اماں جی کے ساتھ کٹھے 3 مہینے گزارنے, ایسا نہیں ہو سکتا. یو ہیو ٹو کیپ کنیکٹڈ. یہ بات میں سمجھ آتی ہے. چلیں سر, بگ مومنٹ. اب ہم آتے ہیں کہ جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں, ان سمپل ورڈس فائنلی ہم ایک آپ ڈسکرائب کر دیں کہ ایپ اور مینٹور لیب کا کیا فرق ہے. اوکے, فرق یہ ہے کہ ایپ میں ہم یہ ہمارے پاس جو پیرنٹ آتے ہیں انہیں اکثر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ جو ایکسپوز کر رہے ہیں ہم اسے کتابوں کی دکان پہ بھی لے کے جاتے ہیں, کوئی تھوڑا بہت جو ہمارا نالج ہے وہ بھی دیتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے ہمارے بچے نے تو کل کو جاپنیز بچے کے ساتھ, نیوزی لینڈ کے بچے کے ساتھ, کیلیفورنیا کے بچے کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے نا. تو از ہی بیکمنگ دیٹ گلوبل لیول کی پلیٹ فارم کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, کیونکہ چیلنج تو بہت ہے. چیلنج تو سوچیں نا, والدین اب کس والدین کو فیئر نہیں ہے کہ اف ٹمارو آئی ایم ناٹ ان لائف اور نیکسٹ مومنٹ, تو میرا بچہ جس ٹائپ کے چیلنج میں ہے اس کے لیے تیار ہو رہا ہے. اس وقت تو اس کو آئیڈینٹی کا چیلنج ہے, اس وقت تو اس کو اپنا عقیدہ مینٹین کرنے کا چیلنج ہے. پیرنٹس کو ڈیپلی اس بات کا پتہ ہے کہ جس طرح معاشرے میں پوسٹ ٹروتھ ہے اور جھوٹ ہے اور فلانا ہے, میرا بچہ کرے گا کیا, ہوگا کیا. تو دے وانٹ ٹو پلے سم رول بٹ دے ڈونٹ نو واٹ ویئر. تو اس کلیئرٹی سے انہیں پتہ ہونا کہ یار یہ 5-6 کام میں کر لوں نا تو اٹس ڈن. اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بھی لمیٹیشنز ہیں, میں کوئی خود مربی نہیں ہوں, مربی اللہ کی ذات ہے. میں نے تو یہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے, باقی میں نے کوشش کی تو ہی ول ٹیک کیئر, نہ بھی کی تو ہی ول ٹیک کیئر, لیکن میری کوشش کرنے سے فرق پڑتا ہے. وہ جو سورہ کہف میں ہے نا کہ ہم نے ان یتیم بچوں کا مال اس لیے سیو کر لیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سے سیو کروایا تھا, ابوہما صالحاً, ان کے والدین نے ایفرٹ کی تھی اچھا رہنے کی. جسٹ بیکاز دا والدین نے نیکی کرنے کی جسارت کی تھی اور مر گئے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بچوں کا رزق سیو کر کے رکھا تھا, اور سیو کرنے کے لیے وقت کے نبی کو انگیج کیے تھے. گو اینڈ بلڈ دا وال. اس سے پہلے کہ اس وال کے نیچے ان کا خزانہ اماں دبا کے گئی تھی وہ کوئی لے نہ لے, کیونکہ وال ہوگی تو وہ ایک ٹیریٹری رہے گی نا, آپ ادھر گھر بنائیں گے یا ادھر بنائیں گے. تو میری ایفرٹ لہٰذا وہ بنتی ہے جو کرتی ہے, لیکن کیا ایفرٹ کروں یہی نہیں پتہ, کیونکہ سسٹم نے نہیں بتایا میں کیا ایفرٹ کروں. دیٹ از ایپ.
اور پھر ایفرٹ دھیرے دھیرے بائٹ سائز میں ڈیلی بیسس میں اپنی روٹینز میں کیا لے کے آؤں. دیٹ از مینٹرز لیب. کہ آج میں صبح اٹھی ہوں اور بچے کا موڈ ہے کہ لان میں کھیلنے کا, تو آئی کین میک دا لان ایز اے پلے گراؤنڈ فار ٹیچنگ اینی تھنگ. یس, تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, آئی تھنک احمد آپ بتائیے گا کہ میں صحیح بول رہی ہوں نہیں بول رہی, کہ جو ایپ ہے وہ ایک یونیفائڈ ورلڈ ویو دیتا ہے, اور جو مینٹورز لیب ہے وہ اپ اسکل کرتا ہے پیرنٹس کو کہ اس یونیفائڈ ورلڈ ویو پہ ایکٹ کیسے کرنا ہے, پریکٹیکل. بالکل ایسی ہی ہے. ایپ از نالج اینڈ کانسیپٹ اینڈ دا ورلڈ ویوز, اینڈ ملٹیپل ورلڈ ویوز اسے پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ورلڈ ویوز ایگزسٹ کرتے ہیں اور میرا ورلڈ ویو یہ ہے, بیکاز آئی ایم موسٹ کنونسڈ اباؤٹ اٹ, تاکہ وہ تشکیک میں نہ رہے. شک میں رہنا از اے ڈیزاسٹرس. اور جو سائنس کا علم ہے, عقل سے آیا ہوا کوئی بھی علم ہمیشہ شک پیدا کرتا ہے, کیونکہ اس کا تو نیچر ہی یہ ہے. واٹ اف دیر از اندر ویریبل, واٹ اف ٹمارو وی فائنڈ سم تھنگ ڈفرینٹ. اس شک کو جو چیز یقین میں پیدا کرتی ہے وہ نبی کا دیا ہوا علم ہے. تو میرے پاس دونوں ہونے چاہیے, دیٹ نالج اینڈ دیٹ سرٹنٹی. وہ ایپ ہے, اور اس کو میں نے بچے کی لائف میں اور اپنی لائف میں بالترتیب لے کے کیسے چلنا ہے, اس میں رائز اینڈ فال بھی آئیں گے, اس میں ایسے ڈاؤن ٹائم بھی آئیں گے کہ 2 دن ہم کسی شادی پہ تھے, خوشی مرنے بھی تھے, تو کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا گیپ. How can I make most of the event? How can I go with the rhythm of the child's energy and my own energy? So would you say کہ app prerequisite ہے mentors lab کا, and does a parent need both? اصل میں آئی فیل کہ وہ جس طرح ہم نے ڈیزائن کیا ہے, اور ادروائز بھی مجھے اس کے اگر فاؤنڈیشنل چیزوں کا نہیں پتہ کہ what I am doing, why I am doing it, کہ اس کے پیچھے اصل میں غرض و غایت کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور اصل میں اینڈ کیا ہے, اور آگے جا کے کنیکٹ کس سے ہوتا ہے. وہ غرض و غایت اور اینڈ اور کنیکشن تو ہم ایپ میں بتاتے ہیں. اب وہ کرنے کا طریقہ آپ کو باہر کی جو اس کی میکینکس پتہ بھی ہے, اور یہ نہیں پتہ کہ وائی اٹ از. مثال کے طور پہ میں ابھی بتا رہا ہوں کہ ایک دن مجھے ایک امریکی ڈاکٹر ملا, تو اس نے کہا کہ آپ نے اپنی بلڈ پریشر کی دوائی نہیں لی, 8 بج گئے ہیں, تو اب اتنا 9 بج گئے ہیں. تو میں نے کہا نہیں, ابھی گھنٹہ ہی تو ہوا ہے. نو فار دیز 1 hour یو آر انپروٹیکٹڈ. میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے کیونکہ وہ تو بلڈ میں اس کے ٹریسز رہتے ہی 24 آورس کے لیے ہیں. اچھا, یہ مجھے پاکستانی ڈاکٹر تو کسی نے نہیں بتایا کہ وہ بلڈ میں ٹریسز رہنا از میجرڈ. تو اس نے تو میکینکس بتائیے کہ بھائی ناشتے کے بعد لے لیا کرو. یہ نہیں بتایا کہ بھائی ناشتے کے بعد لینے کا مطلب ہے پریسائزلی دا سیم 8 o'clock یا 6 o'clock جب بھی آپ ناشتہ کر رہے ہیں, اس سے 2 گھنٹے ایکسیڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دیٹ ٹائم یو آر انپروٹیکٹڈ. اس میں کوئی آپ کی ایسی کوئی ویو آئی اور ایسا آپ کو غصہ چڑھا تو یور اسپائک کین گو دس اینڈ کین ڈیمیج یو. اب اسے وہ بیک گراؤنڈ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو آپ کو ریجیمن بتایا ہے کہ پیراسیٹامول اتنی لینی ہے اور یہ اتنا پڑھنا چاہیے اور سیرت کا 5 منٹ کا سیشن ہونا چاہیے اور ریڈنگ کی ہونی چاہیے, اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے وہ ایپ میں ہے, کرنا کیسے ہے وہ مینٹرز لیب میں ہے. تو بوتھ گو ہینڈ ان ہینڈ. آپ نے آنیسٹلی اس کا جواب دینا ہے سر کہ از دیر پیرنٹ یا ٹیچر ٹائپ آف پیرنٹ جس کو آپ ریکمینڈ نہیں کریں گے ایپ یا مینٹورز لیب؟ ریکمینڈ تو ہم اس کو نہیں کرتے, ان اے وے ایکسکلوژن تو نہیں ہے, لیکن اگر وہ اس وقت جو لمیٹیشن ہے, ایک یعنی اسمپشن ہماری یہ ہے کہ وہ اردو یا انگریزی پڑھ سکتا ہو. اگر دیکھیں نا وہ اردو یا انگریزی نہیں پڑھ سکتی تو پھر وہ ڈھیر ساری چیزیں یوٹیلائز ہی نہیں کر سکتی. تو اس لیے ہمارا آڈینس از لمیٹڈ ٹو دوز ہو کین اینڈ آر ولنگ ٹو ریڈ. تو اور بہت سارے پیرنٹس کویشچن کر سکتے ہیں کہ اچھا میرا بچہ تو آلریڈی بہت ٹاپ ٹیئر اسکول میں جاتا ہے, بہت مہنگے اسکول میں جاتا ہے, تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کا کیا آنسر ہوگا؟ ہاں اوکے, دیٹس پاسبل کہ وہ ٹاپ ٹیئر اسکول اس پارٹ آف دا ورلڈ میں ایگزسٹ تو نہیں کرتے ایز اے سسٹم, لیکن کچھ فیملی ظاہر کوشش کر رہی ہیں اور ایسے ہو بھی سکتا ہے. اچھا, یہ سوال ہے کہ دیر آر وی فیل, ابھی تک جو ہمارا تجربہ ہے کہ دیر آر نون ان نونز جو پیرنٹس کو نہیں پتہ. انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ انہیں نہیں پتہ. ہم غفلت کی اس سٹیج پہ ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمیں نہیں پتہ. مثال کے طور پہ
ہمارے پیرنٹس کو انوائرنمنٹ میں، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تو یہ ایز اے سبجیکٹ ہی نہیں ہے، یا ہمارے ہاں ایز سچ کہ نماز کتنی اہم ہے. دیکھیں میں اسی چیز کو اتنا ہی ویلیو کروں گا یا اس پہ کے لیے قربانی دوں گا جس کی مجھے عظمت پتہ ہو. اب جس چیز کو میں اندر سے ویلیو سمجھتا ہوں کہ نہیں یار اگر یہ نہ ہوئی تو ڈیمیج کوئی تھوڑا سا نہیں ہے، ڈیمیج بہت زیادہ ہے. تو اکثر چیزیں جو ہمارا کریکولم ہے نا وہ اتنا نیرو ہے کہ اس نے وہ چھوڑی ہوئی ہیں، دوسرے لفظوں میں وہ اس نے اسیوم کی ہوئی ہیں کہ پیرنٹس اس پہ خود کچھ کر لیں گے. اب مثال طور میں نماز کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے لیے فریم ورک میں وہ امپورٹنٹ نہ ہو ایز اے پیرنٹ، آپ نارمل زندگی گزار رہے ہیں اور آپ ٹھیک ہے کبھی کبھی نماز بھی جمعے کی پڑھ لی، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا ہے یہ کہ اگر نماز میں آپ کھڑے ہیں اور آپ آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، یو آر ناٹ ٹچنگ ایچ ادر جماعت میں، یور سوسائٹی ول ڈیفینیٹلی اینڈ اپ ود دیئر ہارٹس اسپلٹ. یعنی سوسائٹی کا تفرقے میں اور فیکشنز میں اور ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہونا از گارنٹیڈ اگر آپ کی نمازیں اس طرح ہیں. تو مجھے تو ڈھیر سارے کاز اینڈ ایفیکٹ ہی نہیں پتہ. تو یہ اب ایک لرننگ ایٹیچیوڈ ہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی نو ایوری تھنگ تو یہ جہالت میں ایک اعلیٰ ترین درجہ سمجھا جاتا ہے. کیونکہ جس طرح ہے نا کہ علم میں بھی درجے ہیں نا تو جہالت میں بھی درجے ہیں. تو یہ جو درجہ ہے نا کہ آئی آلموسٹ نو ایوری تھنگ تو یہ قرآن پاک میں بڑی اس کو صاف صحیح بات ہے کہ آپ دن میں 17 دفعہ جو نماز میں ایک مڈل سینٹنس ہے وہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ وی نیڈ ٹو لرن، وی نیڈ ٹو لرن. اگر وی نیڈ ٹو لرن، اب اس میں دیکھ رہے آئی نہیں کہا، وی کہا ہے. لرننگ از این انٹریکشنل پروسیس. جس دن آپ نے سمجھ لیا کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو لرن، بس فرام دیٹ ڈے یو آر ڈیڈ. ڈیڈ کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے، دا پیپل who stop listening and stop learning. قرآن پاک میں یہی ڈیفینیشن ہے. They have ears but they hear not. They have eyes but they see not. They have hearts but they think not. They process not. لا يفقهون بها. اوکے سر، اف یو ہیڈ ٹو پٹ ون میسج، ابھی جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ ان کے دلوں میں ایک میسج پہنچانا ہو پاکستانیوں کے دلوں میں تو وہ کیا ہوگا؟ اچھا پاکستانی اوور آل آئی فیل مائی آڈینس از اینی سارٹ آف بلیور جو کم از کم بلیو کرتا ہے کسی بھی ڈیٹی پہ اور سسٹم پہ. میسج یہ ہے کہ دیکھیں سسٹم تو جو ایک غالب قوتیں ہوتی ہیں وہ اپنے حساب سے ہی ڈیزائن کرتی ہیں. تو اف یو ڈونٹ ہیو اے اسٹریٹجی تو آپ کسی کی اسٹریٹجی کا حصہ تو ہیں. یہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں نا حکومتوں پہ کہ حکومتیں کچھ کریں گی کسی بھی ملک کی تو دے کانٹ. لائف از مچ لارجر اینڈ مچ چیلنجنگ دین دیٹ. اور انسان اتنی بڑی ایک ہستی ہے اور اتنا قیمتی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے انسٹیڈ آف یہ کہ میں نے تو 20,000 روپے کی فیس دے لی ہے یا 5,000 کی تو اٹس ٹیکن کیئر آف. اٹس ناٹ. ہمیں اپنی سی ٹھیک ٹھاک کوشش کرنی چاہیے ٹو آن، کیونکہ جو اینڈ پہ ہم چھوڑ کے جائیں گے اس میں بہت بڑا ایلیمنٹ وہ ہے جو ہم ایسی کوئی اچھی بات چھوڑ گئے یا کوئی ایسا اچھا کام کر گئے اور ایسی اچھی اولاد چھوڑ گئے. تو اولاد از ون آف دوز 3 تھنگس وچ میک یو آؤٹ لیو یور ٹینیور. اور آپ کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا. تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ پہ ڈھیر ساری محنت کرنی ہے کیونکہ سسٹم اس طرح ڈیزائنڈ ہی نہیں تھا کہ وہ آپ کو اس طرح انیبل کرتا. سسٹم آپ کو بہت امیڈیٹ نیڈ کے لیے بھی شاید ڈیزائن نہیں تھا بیکاز وی نیور ورکڈ آن اٹ. تو وہ چیز حکومتوں سے نہ ایکسپیکٹ کریں. ورک آن یور سیلف. اوکے سب نے سن لیا، ورک آن یور سیلف. تو جو پیرنٹس اچھا کنونسڈ ہو گئے ہیں جوائن کرنے کے لیے تو ہاؤ واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ؟ کیسے وہ جوائن کریں؟ کب ہے نیکسٹ بیچ؟ کیا ڈیوریشن ہے؟ اچھا وہ تو ہمارے نیکسٹ بیچ تو اناؤنس ہوتے رہتے ہیں. HOW کی ویب سائٹ پہ جائیں یا کسی پہ جائیں تو وہ ہم کرتے رہتے ہیں. دیکھیں جو ایپ کا پروگرام ہے اٹ کنکلوڈز ان 1 month اور ہر منتھ میں پھر شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہم ایک
आधे वीक का गैप भी देते हैं, तो इट्स एक्चुअली 4 weeks, each week 2 days, each day is 3 hours, तो 6 hours you have to dedicate. और hours भी हम Saturday Sundays ही लेते हैं because parents feel more comfortable Saturday Sundays, और सुबह ही लेते हैं 9 to 12 Saturday Sundays. And in those 4 weeks Saturday Sundays आप डेडिकेट कर लें तो we are comfortable. और अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी तक पेरेंट्स जो कोई 101 फैमिलीज उसमें से गुजरी हैं, they said कि it was a time with no regrets, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए वो अच्छे खासे इनेबल हो जाते हैं. लेकिन उनके पास ढेर सारा अपनी लिस्ट आ जाती है कि मैंने ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना. तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ौरन अपने आप को एबल समझे कि मैं अगला ही मेंटर लैब करूं. हो सकता है वो जो किताबें हमने 4 कही हैं वो पढ़ने में उन्हें टाइम लगे. तो मेंटर्स लैब चूँकि हमारा जो प्रोग्राम है इट्स अबाउट 6 weeks, तो वो भी किसी वक्त वो ज्वाइन कर लें. आइडियल कॉम्बिनेशन इज़ कि वो ऐप के बाद कोई 1 महीना चीज़ों को असिमिलेट और आफ्टर थॉट्स भी आते हैं, तो दे कीप कनेक्टेड टू आवर ऐप एलुमनाई ग्रुप के, उनके सवालात भी होते रहते हैं. तो उसके बाद आप मेंटर्स लैब करें, और मेंटर्स लैब के बाद आप यू विल एक्चुअली इंजॉय. द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको अब पता चलेगा कि ये यार साइंस की या इन्वायरमेंट की या सीरत की या लफ्ज़ों की खूबसूरती कितनी थी विच वी हैव मिस्ड आउट. वी ओनली सी द एस्थेटिक. हम वो रोमांस के लेवल पे जाता ही नहीं है सिस्टम, क्योंकि सिस्टम का मकसद ही वो रोमांस दिखाना नहीं है ना. सिस्टम का मकसद है कि वो पास कर जाए किसी तरीके से वो जो पेपर में लिखा हुआ. हमारा वो मकसद नहीं है. हमारा मकसद ये है कि उससे उसकी मोहब्बत पैदा हो, उसे और मोहब्बत पैदा हो जाती है. इंसान इज़ डिज़ाइंड फॉर लर्निंग. यस सर. तो व्हाट डू यू होप कि जो बंदा ये ले, लाइक इन कोर्सेज से क्या सीखे? What do you hope, like in simple words, कि 20 years बाद आप उससे मिले तो what has he become या what has she become? अच्छा, ये तो खैर कम अज़ कम उससे अपनी बाज़ औक़ात ये है कि अपनी कमायगी का और ह्यूमिलिटी का एहसास तो हो कि यार मुझे बहुत कम पता है. अब जो ही उसे ये इहदिना सिरातल मुस्तकीम वाली बात ही मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बंदे को एहसास होता है कि यार इतनी देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न. और आप जो दुआ वो दिल से मांगते हैं ना, अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना नॉलेज होना, और जिनको पूरी कायनातें इस तरह दिखा के और वापस भेजा गया हो, और फिर वो यही दुआ मांगें कि रब ज़िदनी इल्मा, कि या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, बिकॉज ही नोज़ देयर आर थिंग्स आउट देयर. और हज़रत सल्लल्लाहु खुद कहते हैं कि काश हम मेरे भाई मूसा सब्र कर सकते तो कितनी चीज़ें पता चलती जो वो पता चलने जा रही थी सूरह कहफ में. तो आपको वो हर वक्त वो जो तजस्सुस है ना कि वी नो हार्डली एनीथिंग, तो फिर उससे बहुत सारी चीज़ों से आपकी तकदीर से मवाफ़क़त बहुत होती है. फिर आप ये नहीं कहते कि यार पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता चलता है कि वो अल्लाह के हर काम में जो एक वो गुड थिंग और एन एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमतें हैं जो हमारी समझ में नहीं आ सकती, एंड वी हैव जस्ट रेकनसाइल्ड विद देम एंड कीप मूविंग. तो ये तकदीर से मवाफ़क़त ही समझ आ जाए ना, तो समझें कि उसका ईमान बहुत अगले दर्जे पे है कि मैं अल्लाह की हिकमत बालगा के सामने सरेंडर कर जाता हूँ. थैंक यू सो मच सर. यहाँ पे हम अपना कंक्लूड करते हैं पॉडकास्ट. हमें इस पूरे पॉडकास्ट में पता चल गया कि डिफरेंस क्या है मेंटोर्स लैब में और ऐप में, और ये कि अगर आप एक पेरेंट हैं जो कि वंडर कर रहे हैं कि मुझे कितना करना चाहिए अपने बच्चे के माइंड को ग्रो करने के लिए, या तो ये कॉन्वर्सेशन, लेट दिस बी अ साइन. एंड जो लिंक्स हैं ऐप के और मेंटोर लैब के वो डिस्क्रिप्शन में होंगे. इंशाल्लाह सी यू सून.